الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت کے ساتھ سب مل کر ایک مرتبہ، میرا ہاتھ رکھ کے سمجھ بیٹھو، درود پاک پڑھی جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر اس کی کہ میں آج کا اہم ٹاپک، اہم موضوع آپ کے سامنے عرض کروں۔ آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سنتے چلے، تاکہ درود پاک پڑھنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ شوق و جذبہ عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے،
درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے. درود پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ محتاجگی کو بھی دور فرماتا ہے. جہاں کتابوں میں احادیث پاک میں بے شمار فضائل درود پاک پڑھنے کی آئے ہے، وہیں پر بزرگان دین علیہ رحمت و رضوان نے اپنے کتابوں میں کئی اولیاء اللہ نے درود پڑھنے کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے درود پڑھنے پر سعادت الدارین. دیکھیں، درود ایک ایسا وظیفہ ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے مقدس کچھ فرشتے ہیں، جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں وہ آ کر بیٹھتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کے جنازے میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی فرشتے آتے ہیں. سعادت الدارین کتاب کا نام ہے. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا، جہاں کہیں بھی کچھ لوگ بیٹھ کر جب درود پڑھتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، مکان ہو، مسجد ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں کہیں بھی درود پاک پڑھنے کے لیے جب لوگ بیٹھتے ہیں تو اس درود پڑھنے کی وجہ سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو آسمان میں رہنے والے فرشتے سونگھ لیتے ہیں اور اسے سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں درود پاک پڑھا جا رہا ہے. اس خوشبو کے ذریعے سے وہ فرشتے جو ہے اس محفل میں آتے ہیں جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور وہ آ کر بیٹھتے ہیں جب تک لوگ درود پڑھتے رہتے ہیں. اور جیسا ہی وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں. لہذا جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے، واقعات میں، حضرت سیدنا عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے عبداللہ سیدنا تستوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تستور ایک علاقے کا نام ہے جو آج بھی عراق کے ایک شہر کو کہا جاتا ہے تستور. وہاں کے رہنے والے بزرگ عبداللہ بن سہیل ان کا نام تھا. بہت بڑے بزرگ گزرے، کتابوں میں ان کا بہت سے واقعات موجود ہے. اللہ ان بزرگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین کے واقعات کو بیان کرنے سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی بزرگان دین کا بھی ذکر فرمایا. اگر آپ غور کریں تو قرآن میں جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں، حقوق کے بارے میں ذکر ہے، تو وہیں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واقعات کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے. تو قرآن پاک کے میں واقعات کا آنا، اللہ کے نیک بندوں کا واقعات آنا، اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. تو لہذا واقعات اس لیے سنائے جاتے تاکہ آپ کو بھی اس واقعات سننے کے بعد آپ کا بھی دل، آپ بھی وہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ اجر عطا فرمائے. جب ابھی تو میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ سنایا کہ جہاں درود پڑھا جاتا ہے تو اس پڑھنے کے، جب درود پڑھتے رہتے لوگ بیٹھ کر، یا گھر میں تنہائی میں کہاں پر بھی بیٹھ کے پڑھو تو ایک خوشبو نکلتی ہے درود پڑھنے والے کے جسم سے، اور وہ خوشبو جو ہے فرشتوں تک پہنچتے اور فرشتے پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب ایک اور واقعہ آپ سماعت فرما لیں. عبداللہ بن سہیل تستوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کا انتقال ہوا اور جب ان کی نماز جنازہ ہونے کے بعد ان کے جنازے کو لے کر جایا جا رہا تھا، تو وہ اس علاقے میں، تستور کے اسی علاقے میں
ایک 70 سال کا بوڑھا آدمی جو یہودی تھا وہ رہتا تھا. 70 سال اس کی عمر تھی اور وہ بھی یہودی تھا, مسلمان بھی نہیں تھا. جب وہ علاقے سے جنازہ جا رہا تھا تو وہ بوڑھا آدمی بھی باہر نکل کر دیکھنے لگا. جنازہ جب جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ اس جنازے میں آنے کے لیے آسمان سے نیچے آ رہے ہیں, اور یقیناً وہ فرشتے تھے اللہ کے مقدس جو اس ولی کی جنازے میں آ رہے تھے. تو 70 سال کے بوڑھے آدمی نے کہا کہ لوگوں, یعنی مسلمانوں, تم جو جنازہ لے کر جا رہے ہو, اس جنازے میں جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تو جنازے میں رہنے والے تمام مومنین مسلمانوں نے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو 70 سال کے بوڑھے نے کہا تھا کہ میں آسمان سے کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ نیچے آ رہے ہیں. اور اس منظر کو دیکھ کر وہ 70 سال کا بوڑھا آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. بزرگان دین, اولیاء اللہ کے نیک بندے جن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے, اللہ کی معرفت ملتی ہے. اب اندازہ کریں اس بزرگ کا عالم کیا ہوگا. عبداللہ بن تستوری, صرف جن کے جنازے کو دیکھ کر ایک یہودی مسلمان ہو گیا, تو ان کی ظاہری زندگی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی راہ میں گزری تھی. کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, اس سے اندازہ کرنا مشکل ہے. لہذا حضرت سیدنا عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بہت بڑے بزرگ تھے, وہیں پر آپ کے بارے میں یہ بھی بات لکھی گئی ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے, اس لیے ان کے جنازے میں فرشتے آیا. یہاں تک کہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اکبر ہیں, جن کا مزار دلی قطب مینار کے پیچھے موجود آج بھی ہے. حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ وہ روزانہ 3000 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کی عادت پاک تھی. لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث میں بھی آئے ہیں اور بزرگان دین کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا نام تمام کو, حضرت کچھ تکلیف ہے تو کرسی پہ بیٹھ جائیے, ورنہ اس طرح سے ہاتھ ٹیکا لے کر بیٹھنا, آپ لوگ میری طرف دیکھیں, ایسا ہاتھ ٹیکا لے کر دیکھو, حضور نے سختی سے منع فرمایا, حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا ہاتھ ٹیکا لے کر بیٹھنا یہ تکبروں کی نشانی ہے. اللہ ہم ہاں اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ بالکل کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. لہذا بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات سے جہاں ایمان اور عقیدہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے, وہیں پر اللہ تعالیٰ درود پاک کی اہمیت اور اس کا فضیلت بھی ہمارے سامنے ظاہر کر رہا ہے. بے شمار فضائل احادیث پاک میں درود پاک کے موجود ہے اور واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کی کتنی اہمیت ہے. آئیے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سب مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آج انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ جو آپ کے شان شان کو ظاہر کرتا ہے, وہ اتنا بڑا معجزہ ہے جہاں حضور کی شان بھی معلوم ہوتی ہے اس معجزے سے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اور وہ عظیم و شان معجزہ جس کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, جس سے حضور کی شان بھی معلوم ہوتی ہے, خدا کی طاقت بھی سمجھ میں آتی ہے. اس کے بارے میں کیونکہ آنے والے پیر کو شب معراج ہے, اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, کچھ اہم باتیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس ٹاپک پر لے جاؤں. ایک اور عظیم و شان شخصیت
جن کا عرس شریف کل جمعرات کے دن تھا 22 رجب کو. وہ عظیم و شان شخصیت کون ہے؟ وہ ساری امت کے ماموں ہے، تمام مسلمانوں کے ماموں ہے. وہ عظیم و شان شخصیت کون ہے؟ جو کاتب وحی ہے. حضور پر جب نزول وحی ہوتے تھا، وحی کا نزول ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کی اجازت عطا فرمائی تھی. آپ کہیں گے وہ کون ہے جو سارے مسلمانوں کے ماموں بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے؟ آپ سن لیں ان کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 22 رجب کو آپ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کا مزار مبارک موجودہ سیریا، جس کو ملک شام کہا جاتا ہے، وہاں کے عظیم و شان قبرستان میں موجود ہے. کیونکہ 22 رجب کو بہت سے لوگ کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں. دیکھیں کنڈوں کی نیاز منسوب ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل تاریخ جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے وہ 15 رجب ہے، جو کتابوں میں آئی ہے. علامہ نور الدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شواہد النبوہ میں آپ نے یہی تاریخ لکھی کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک یعنی آپ کا عرس مبارک 15 رجب کو ہے. اور دیگر تحقیق کرنے والوں نے اپنی کتابوں میں حلت الحلیہ میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی تاریخ کا وصال 15 رجب ہے. 22 رجب اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف ہے، جو کل جمعرات تھا، آج جمعہ ہے، کل 22 تاریخ تھی. کیونکہ کالے کپڑے پہننے والے شیعہ حضرت امیر معاویہ سے چڑھتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، 22 تاریخ کو ہمارے اندر مشہور کروا دیا تاکہ لوگ کنڈوں کی نیاز کے ذریعے امام جعفر صادق کو تو یاد رکھے لیکن امیر معاویہ کو بھول جائے. کیونکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے 1400 سال سے کہ ہم تمام سنیوں کا یہی عقیدہ ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، صالحین کا، کہ ہم سنی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. دونوں کا ادب لازم ہے. بیٹا سیدھا بیٹھو، ایک بچے ٹیکا لے کر بیٹھنا. مسجد کی بیدبی اگر پیٹھ میں درد ہے، کمر میں درد ہے تو ٹیکا لے کر جب بیٹھ سکتے ہیں. اگر ٹیکا لے کر بیٹھیں گے مسجد میں نیند کا جھپکا لگا. دین سکھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بتا رہا ہوں. اور مساجد میں نہیں بولا جاتا لیکن یہاں بولا جاتا ہے تاکہ آپ کو دین سمجھ میں آئے، کھل کر بولا جاتا ہے تاکہ آپ کو سیکھنے کو ملے. مسجد میں ٹیکا لے کے بیٹھنے سے اگر آپ کو نیند آ گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب آپ کو دل میں خوف خدا ہے تو آپ کی مرضی ہے، یہ کیونکہ یہ ممبر بولا دیا ہی جاتا ہے کہ یہاں پر دین سمجھا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیکا لے کر بیٹھنا مسجد کی بے حرمتی ہے. ہاں اگر کچھ درد ہے، ان کو درد ہوگا انہوں بیٹھے ہوں گے بیچارے، لیکن آپ لوگ مت بیٹھا کریں. ٹھیک ہے، اگر درد ہے تو بالکل اس کی اجازت بھی ہے بیٹھنے کی. ہاں نیند لگ گئی، اگر ان کو بھی نیند لگ گئی تو ان کو وضو کرنا ہوگا جا کر، کیونکہ بعض لوگ کو جمعہ جو ہے نا لوری نظر آتی ہے. ہاں روڈیوں پہلوانوں کے ساتھ میں اکثر بولتا ہوں، ہوٹلوں میں گھنٹوں بیٹھ جائیں گے، لیڈروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، سود خوروں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ جائیں گے، وہاں میں پریشانی نہیں ہوتی. مسجد میں آتے کہ بس ہمیں بس بے چینی ہوتی ہے کہ ہاں کب اٹھتا کب کیا کرنا ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ یہ دور فطری کا دور ہے، تقریباً لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں. لوگوں کو نماز کے بارے میں کیا پتا، نماز تو بہت مسئلے مسائل ہے، نماز سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر. لوگوں کو مسجد میں آ کر بیٹھنے کا طریقہ تک معلوم نہیں. مسجد میں کس طرح آنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، یہ بھی اسلام سکھایا ہے 1400 سال پہلے، لیکن ہمیں اس کا تک طریقہ معلوم نہیں ہے. اور جب بولو تو آنکھ کان چہرہ لال ہو جاتا ہے. ہمیں سب کے سامنے ڈانٹنا دیکھ کے آپ کو بولنے سے نہ میرے خون میں اضافہ ہوتا، نہ ہڈیوں میں اضافہ، نہ میرے گوشت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کو بولنا یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے. یہ ممبر دیا ہی گیا ہے کہ آپ بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھائیں. یہاں دیا کیوں گیا ممبر؟ اس لیے کہ یہ عالم بیٹھے اور لوگوں کو دین سمجھائے. ایک تو یہ عالم کی ذمہ داری ہے، بولنا تو بولا جا رہا ہے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ نیکی آپ کو ملے گی، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، مسجدوں کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی.
مسجد میں بیٹھ کر بات کرنا یہ اتنا بڑا گناہ. اچھا بات تو دور کی بات ہے، اکثر لوگ، میں کیا بتاؤں، عام آدمی تو عام آدمی ہے بیچارہ، وہ تو دین سے دور ہے. اللہ ان کو، ہر مسلمان کو دین سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد میں بیٹھنے والے امام و مؤذن تک ایسے غلطیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ان کو بولو ارے ہم کو نہیں معلوم تھا مسئلہ، میں نے جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو ممبر پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ ایک مقتدی کو نہیں معلوم تھا تو امام کا کام ہے بتانا، لیکن امام کو خود پتا نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ بتائیں مجھے. تو کئی اماموں کو مسجد میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وضو کا پانی پوچھتے ہوئے اندر آتے ہیں، آستے چڑھے ہوئے ہوتے، دستی ہاتھ میں ہوتی، یوں 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 پوچھتے ہوئے مسجد کے اندر آ کر. جبکہ ساری کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ مسجد میں وضو کیا ہوا پانی مسجد کے اندر نہیں گرایا جائے گا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں آپ، وضو کیا ہوا پانی. تو بعض لوگ بولے نہیں ہم تو سنے وضو کے پانی سے گناہ جھڑتے ہیں. میں نے کہا بالکل صحیح سنا آپ نے، وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، تو لہٰذا اس کا پانی باہر مسجد کے باہر تیار ہونا ہے. یہ ادب کے خلاف بھی ہے. اگر کوئی انٹرویو دینے جا رہا ہے تو آفس میں باس کے سامنے آ کے تیار نہیں ہوتا، استنا یوں یوں یہ نہیں کرتا، وہ گھر میں تیار ہو کر جاتا ہے. میں کہتا ہوں دنیاوی جاب کے لیے اتنی عقل تمہیں ہے، اللہ کے گھر میں آ رہا اور سمجھ نہیں ہے تمہیں. لہٰذا وضو کے پانی یقیناً گناہ دھلاتا ہے، لیکن اس کو مسجد کے باہر صاف کر کرانا ہے، اندر نہیں، اندر کی احاطے میں آ کر. کیونکہ مسجد کا جو وضو کیا ہوا پانی ہے وہ آب مستعمل ہوتا ہے، یعنی استعمال شدہ پانی. ہم نے اس پانی کو استعمال کر لیا اپنے وضو کے لیے، اور استعمال شدہ پانی مسجد کے اندر نہیں گرایا جائے گا. اگر کوئی گرائے گا تو فرشتے گناہ لکھیں گے، یعنی آپ گناہ گار بنیں گے. یہ مسئلے کو ذہن میں رکھے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم تقریر بھی ہوتی رہے اور ہم سب کی اصلاح بھی ہوتے رہے. یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ کرتے رہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے میرے سامنے کوئی غلطی کرتا تو میں اس کو فوراً ٹوک دیتا ہوں. ٹوک اس لیے دیتا ہوں تاکہ اس کو مسجد کے آداب بھی آ جائے، دین بھی سمجھ میں آ جائے. یہ ٹوکنا نہیں ہوتا بلکہ سمجھانا ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری دی گئی ہے علماء کو. اگر کوئی مسجد میں امام صاحب نہیں دے رہے تو میں سمجھتا ہوں پھر انہوں یا تو صدر صاحب سے ڈرتے ہوں گے، یا نائب صدر سے ڈرتے ہوں گے، یا پھر وہ جو ہے نا اس طرح دین حاصل کر لے جو لوگوں کو سکھانا نہیں ہے، بس آؤ بھائی نماز پڑھو چلے جاؤ. لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. دین حاصل کیا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ کو بولا بھی جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نام نمود کے لیے نہیں، کوئی واہواہی کے لیے نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بولا جائے گا انشاءاللہ. غلطی اگر کوئی بھی مقتدی آئے گا کرے گا تو اس کو یہاں پر بولا جاتا تاکہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اور سمجھ میں بھی آ جائے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اہمیت کیا ہے. تو لہٰذا میں آپ کو جہاں جہاں پر عمل کے بارے میں بتاتا ہوں وہاں آپ کے عقیدے کو بھی سدھارتا ہوں کہ ہم مسلمان اہل سنت و جماعت، ہم سنی مسلمان ہیں. ہم تو نعرے لگاتے ہیں میلاد کے نبی میں کہ غلامی رسول الموت بے قبول ہے، ہم عاشق رسول ہے، اس طرح کے نعرے تو لگا لیتے ہیں. لیکن بڑی بات آپ غور کر کے دیکھ لیں، وہ سنی مسلمانوں کو اہل سنت و جماعت کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے. جب پوچھو جو نعرے لگا رہا ہے ہم غلامی رسول میں موت بے قبول ہے، اس کو بلا کر پوچھو اچھا آپ سنی ہے، اس کا معنی تو بولے مطلب تو بولے نہیں معلوم. یہ ہمارا حال ہو گیا. ایسے مرسمی طور پر ہم مسلمان ہو گئے کہ میلاد آئے تو یہ کرنا ہے، عرس آئے تو یہ کرنا ہے، فاتحہ دلائم تو یہ کرنا ہے. بس رسمی مسلمان ہے. دین کو سیکھنا سمجھنا جو اہم باتیں ہیں کم سے کم جو ایک مسلمان کو ڈیلی کی زندگی میں سیکھنا پڑتا ہے، ہم اس سے تک کوری یعنی دور ہو چکے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ کے عقیدے کو بھی ساتھ میں ساتھ بتا رہا تھا کہ اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت کا مطلب سن لیجئے پہلے تاکہ آپ کو سنی یہ شارٹ فارم میں ہم بولتے ہیں. سن کر سن نہ بنے، واقعی سنی بنے. سن کا اندیشن لیتے نا جیسے ہم سن رہا تھا ویسے سنی ہو گئے ہم، خالی نام کے، مطلب بھی نہیں معلوم ہے. اب جس چیز کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے تو ہم فائدہ کیا ہے. لہذا اہل سنت و جماعت کا مطلب یہ ہے جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلے. بولے محبت سے سوال ہے. اہل سنت یعنی نبی کے طریقے پر چلنے والا، وہ جماعت اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والی جماعت. لہذا لقد کان لکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا مصطفیٰ کے طریقے کو اپناؤ. مسلمانوں کو یہ قرآن میں اللہ نے حکم عطا فرمایا.
لہذا لقد کانا کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا تمہیں میرے بعد میرے صحابہ کے بھی طریقے کو اپنانا ہے. یہ صحابہ جماعت، ان دونوں کو جما لے تو اہل سنت و جماعت بنا ہے. تو اہل سنت و جماعت کوئی فرقے کا نام نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا ثبوت یہ کہنا کہ ہم سنی مسلمان اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے. کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا مطلب نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے لوگ. اس کا معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اب بات کو سنیں. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یعنی 1400 سال سے جو مسلمان جس عقیدے پہ چلتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. کیونکہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. یعنی حضور کو دیکھا اور ایمان لایا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں. جو ظاہری زندگی میں حضور کو دیکھا اور ایمان لایا، ایمان ہی پر دنیا سے گیا، وہ جنتی ہے. حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے. تو لہذا صحابہ اکرام تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے. تو لہذا امیر معاویہ سے کیوں چڑھا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد یزید کے، یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بہت بڑا اس کا ہاتھ، یہ خود یزید ہے، اس کی فوج نے یہ کربلا کے محرم کے مہینے آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن بیٹے کی غلطی کی سزا باپ کو نہیں دی جائے. وہ تو صحابی رسول ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امیر معاویہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر کو مکمل کرنے کے لیے حضور مدینے سے 1400 یعنی 1500 صحابہ کو لے کر مدینے سے مکہ آئے. صلح حدیبیہ جو حرم مکہ سے پہلے کچھ میدان ہے اس کو حدیبیہ کا میدان کہتے ہیں، وہاں پر حضور صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور کیونکہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ کافر مشرکوں کے ہاتھ میں تھا، تو حضور نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جا کر مکے والے سے کہو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے. یہ واقعے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. جب یہ واقعہ ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسی میدان میں جہاں حضور آ کر کھڑے تھے، اس میدان میں آ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا. امیر معاویہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے. آپ نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ آپ کے والد آپ کے والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ ایمان کو چھپا کر رکھے. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان لانے کا اظہار سب لوگوں کے سامنے کر دیا. پھر آپ کے والد ابو سفیان یہ بھی مسلمان ہوئے، آپ کی والدہ ہندا یہ بھی مسلمان ہو گئے. آپ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان، یہ امیر معاویہ کے بڑے بھائی کا نام ہے، یزید بن ابی سفیان، یہ بھی مسلمان ہوئے. دیکھیں یزید نام کے کئی صحابہ بھی گزرے ہیں، لیکن جب کربلا کا واقعہ ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تمام بزرگان دین نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم اپنی نسلوں میں اپنے بچوں میں یعنی تمام مسلمانوں نے بیٹھ کر یہ معاملہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کا اپنی نسلوں کا یعنی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھیں گے. لہذا یہ واقعہ کربلا کے بعد کا ہے جب بچوں. تو آج بھی دیکھیے یہ اتنا مشہور ہوگا بزرگان دین کا یہ فیصلہ کہ آج بھی کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، یہاں تک کہ وہابی اہل حدیث یزید کو جنتی کہتے ہیں، لیکن ان کی بھی مجال نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لیں. وہابی بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھ رہے، جبکہ وہ لوگ یزید کو معاذ اللہ جنتی بتاتے ہیں. لہذا یزید بن ابی سفیان یہ نام پہلے کربلا کے واقعے سے پہلے کئی مسلمان رکھا کرتے تھے. ذہن میں رکھیں آپ، یزید بن ابی سفیان یہ امیر معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، یہ اسلام قبول کرے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ذرا سنیں آپ، سیدہ ام حبیبہ ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی اور مدینے میں حضور کے ساتھ رہتی تھی
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا. یہ حضور کی مقدس بیوی ہے سیدہ ام حبیبہ. یہ امیر معاویہ کی سگی بہن ہے, امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. اور یہ جب اسلام قبول کر لی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دیکھو میرے بچے کہیں کوٹر جا رہے ان کو باہر بھیجا دو, اگر نہیں آ رہے تو جاؤ, اگر جا رہے تو باہر جا لیں, اٹھ کے مت جاؤ, جاؤ وہاں جاؤ سامنے دیکھو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن سیدہ ام حبیبہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیوی ہے. یہ بچے بیٹھو. اور سورہ نساء قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, حضور کی مقدس بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. اس لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن ہم تمام مسلمانوں کی ماں ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے اللہ, حضور نے دعا کی تھی امیر معاویہ کے بارے میں کہ یا اللہ امیر معاویہ کو یعنی معاویہ بن سفیان کو ہدایت پر رکھ, یعنی ہادی بنا اور ہدایت دینے والا بنا. بولے محبت سے سوال آ, جس کے لیے حضور خود دعا کر رہے ہیں, حضور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ معاویہ بن سفیان کو ہدایت پر رکھ اور ان کے ذریعے ہدایت دینے والا بنا. حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی. ایک بار یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی, بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے, اگر کوئی اپنی پراپرٹی کا فیصلہ ہو تو بھروسے مند آدمی کو دیا جاتا ہے ذمہ داری کا. اے بچے تو باہر سے جاؤ. لہذا بہت ذمہ داری کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہم کام آپ کا بھی دیکھیں, جو کاروبار والے آدمی ہے, تاجر آدمی ہے, کچھ خاص فیصلے کچھ باتیں ہوتے ہیں جو لکھنا ہوتا ہے تو اپنے خاص جس پر بھروسہ آتا ہے اس کو وہ ذمہ داری دیتے, بھائی میرے کو تجھ پر بھروسہ ہے تو یہ کام کر. تو جو آپ کے خاص معاملات ہوتے ہیں وہ خاص آدمی کو دیا جاتا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے حضور اتنی محبت بھی کرتے تھے اور ان کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ذمہ داری دی کہ جب وحی اترتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو امیر معاویہ کو لکھنے کی سرکار نے ذمہ داری عطا فرمائی تھی. اسے اندازہ کرا کہ امیر معاویہ یعنی معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کہ کتنے یقین رکھتے تھے حضور ان کے پاس اور کتنی محبت رکھتے تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے کر گئے, ابو بکر صدیق کا خلافت کا دور آیا, اسلام بہت پھیلا. جب پھیلا تو آپ کے بھائی یزید بن سفیان کو حضرت ابو بکر صدیق نے ملک شام کا گورنر بنایا تھا. ابو بکر صدیق نے تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کر ملک شام میں جا کر رہنے لگے. گورنر بنا یزید بن سفیان کو, یہ امیر معاویہ کے بڑے بھائی ہیں. اچھا جب گورنر بن گئے 2 سال ابو بکر صدیق کا خلافت کا دور تھا. جب آپ ابو بکر صدیق بھی دنیا سے تشریف لے کر گئے اس کے کچھ دن کے بعد آپ کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا, یعنی یزید بن سفیان کا بھی انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ. جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا گورنر جو ہے معاویہ کو بنا دیا رضی اللہ عنہ. حضرت فاروق اعظم نے گورنر بنایا ملک شام کا, اور حضرت فاروق اعظم کے 10 سال حکومت میں حضرت عمر بن خطاب نے معاویہ کو اس عہدے سے نہیں ہٹایا. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت آپ پڑھ کر دیکھیں کہ آپ کے دور میں اسلام 44 ممالک تک پھیلا تھا. بولتے رہیے سبحان اللہ. اگر سمجھا لیں 44 ملک تک, یہاں تک کہ وہ کہا گیا ہے عمر کی عمر نے عمر سے وفا نہ کی, عمر کی عمر نے عمر سے وفا نہ کی. اگر وہ اور زیادہ زندہ رہتے تو پورے ملک جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے آپ کے ہی دور میں اسلام کا جھنڈا وہاں گڑ جاتا تھا.
حضرت عمر کا دور خلافت آپ پڑھ کر دیکھیں، خالی آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم کے دور میں جنگ قادسیہ، جو ایران کا ایک بہت بڑا قادسیہ، وہ جنگ قادسیہ کا آپ کتابوں میں آپ پڑھ کر دیکھیں، جو کسرا اور کیسر اس دور میں سپر پاور ملک تھے. بھائی آپ جانتے نا سپر پاور ملک؟ ابھی آپ دیکھیے، آپ کل جمعرات تھی، روس جو ہے یوکرین پہ حملہ کر رہا، رشیا. اور روس اتنا پاورفل ملک ہے، وہ تو ہتھیار خود بناتا بھی ہے، دوسرے ملکوں کو دیتا بھی ہے. تو یوکرین ابھی آج بھی میں نے نیوز دیکھی کہ ابھی بھی وہ حملہ کر رہا ہے. یعنی پاورفل ملک ہو تو دوسروں کو دباتا ہے. اور آپ جانتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے سپر پاور ملک، اگر آپ پوچھیں جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جو یہ آپ بھی جانتے جو نیوز دیکھتے ہیں، اگر جو سب سے زیادہ ہتھیار، سب سے زیادہ فوج، سب سے زیادہ طاقتور ساری دنیا میں جتنے ملک ہے، اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے، یو ایس اے ہے، یہ سب جانتے ہیں. اسی طرح سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضور کے دور مبارکہ میں سب سے پاورفل ملک ایران تھا، سب سے پاورفل ملک. یعنی پوری اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے کوئی اس سے الجھ نہیں سکتا تھا، لڑ نہیں سکتا تھا. لیکن قربان جائیے مسلمانوں، صحابہ کرام پر، یعنی اہل ایمان نے اس ملک کے دشمنوں کو بھی بٹھی چٹا دی اور پانی پلانے کے بولتے ہیں پانی پلا دیا اس کو، ایسا کام کر کر بتایا. تو فاروق اعظم کے دور میں صحابہ کرام نے کر کر بتایا. قادسیہ کا علاقہ ایران کا پورا پاورفل ملک، لیکن فاروق اعظم کے دور میں آپ نے وہاں فوج بھیجی مسلمانوں کی، ان کو سمجھایا گیا، نہیں مانے تو ان لوگوں نے جو ہے جا کر چھپ کر بیٹھ گئے، کانپ رہے تھے مسلمانوں سے قادسیہ کے. تو لہذا قادسیہ جو آج بھی علاقہ ہے، بیچ میں دریا دجلہ بہتا ہے اور اتنا خطرناک بہتا ہے، آج بھی دیکھیں آپ. تو ملک کسرا کے فوج نے اس دریا کے برجوں کو توڑ دیا تھا، کیونکہ برج پار کر کر جانا ہوتا تھا اس شہر میں. تو لہذا جہاں وہ رہتے تھے برج کو توڑ دیا. اس طرف مسلمان ہے، اس طرف دشمن ہے، بیچ میں دریا دجلہ بہ رہا. اب کرنا کیا ہے؟ اس وقت کے جرنیل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمان فوجیوں نے کہا اب کیا کرے کہ ہم فوج ادھر جا نہیں سکتے، برج توڑ دیا گیا ہے اور ادھر لڑنے کے جائے تو کیسے جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا تھا کہ سنو، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ جاؤ تو پیٹ دکھانا نہیں ہے. حالانکہ مسلمان صحابہ اس وقت 3 یا 4 دن کے بھوکے تھے. اب وہ صحابہ کرام کی شان عظمت بتا رہا ہوں جن کے ذریعے سے اسلام اتنا آگے پھیلا ہے. آج انہی کے بارے میں اگر اہل خیر بکا جائے گا تو اسلام رہے گا کیا؟ پتہ ہے مجھے. حضور نے صحابہ کو سمجھا، صحابہ کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. اب فاروق اعظم کے دور کی میں چھوٹی سی جھلک دے کر میں اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم کے دور میں قادسیہ کو مسلمانوں نے گھیرا، ان لوگوں نے برج کو توڑا، 4 دن کے بھوکے مسلمان ہیں. اب کیا کرے؟ سعد بن ابی وقاص ساری فوج کے جرنیل ہیں. آپ کہتے ہیں فاروق اعظم نے کہا تھا سامنے آئے تو پیچھے جانا نہیں ہے، آگے بڑھانا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت صحابہ کرام قریب گئے اس دریا کے اور جا کر کہا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ، اور تو جانتی ہے ہم بھی یہ جو جا رہے ہیں دشمنوں سے یہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، دشمنوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر تو ہمیں راستہ نہیں دے گی تو قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے سوال کریں گے. لہٰذا یہ کہہ کر پانی سے بات کیا جا رہا ہے، پانی سے بات کیا جا رہا ہے، غیر کرے یہ کہہ کر سعد بن ابی وقاص نے کہا لاؤ گھوڑے ڈالو پانی میں. جب گھوڑے دڑائے گئے، دریا بہ رہا ہے تیزی سے، گھوڑے اور اونٹ صحابہ کے پار ہو گئے تو صحابہ اکرام کے جانوروں کے پیر کی ہڈی تک نہیں بھیگی. کیا یقین اللہ رسول پر صحابہ کو، کتنا مضبوط ایمان اللہ رسول پر صحابہ کو. دیکھیں، اور رستم پہلوان جو ایران فوج کا اس دور میں جو ہے نا، لوگ آج رستم نام رکھ لیتے، بہت بڑا کافر تھا رستم پہلوان. ایران کی فوج کی ریڑھ کی ہڈی تھا. اب جانتے اس سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے، یعنی فوج کا اتنا بڑا جرنیل تھا رستم پہلوان. اور اس کو مارنے والے ایک صحابی حضرت قعقاع بن عمرو، جب جنگ میں رستم پہلوان ان کے سامنے عام فوجی، جرنیل فوجی بھی نہیں، فوج میں ایک عام فوجی صحابی رسول ہے،
جب وہ فوج میں آپ کے سامنے آیا، رستم پہلوان ہے بھائی، کسرا جیسے اس وقت کا سپر پاور، ملک کی ریڑھ کی ہڈی تھا یہ، وہ سامنے آیا، صحابہ کرام یعنی مسلمان 4 دن کے بھوکے ہیں، یہ فوج کا رستم پہلوان سامنے آیا، کاکا بن عمرو نے اس گھوڑے کی دھوم کو ایسا پکڑ لیا جس گھوڑے پر رستم پہلوان بیٹھا تھا، کہ جب وہ گھوڑے کی دم کو پکڑا طاقت سے تو گھوڑے کو زمین سے ہلنے نہیں دیا. گھوڑا پچکتا آگے پہ کون پکڑ کے روک سکتا ہے بتائے؟ گھوڑے کی دم کو خالی پڑے گھوڑے، اور گھوڑے پہ پہلوان بیٹھا ہوا رستم پہلوان، اور اس کو نیچے گرا کر ایک وار میں 2 ٹکڑے کر کر بتائے. میں سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں، فاروق اعظم کے 10 سال کا جو دور تھا، اسلام بہت دور پھیلا، وہیں فاروق اعظم ہر علاقے کے گورنر پر گہری نظر رکھتے تھے، چاہے یمن، چاہے عراق، چاہے ملک شام ہو، کسی بھی علاقے کا اگر کوئی گورنر فاروق اعظم بناتے تھے، گورنر آج کے دور میں اس کو سی ایم کہتے ہیں، تو فاروق اعظم اس کو بلا کر کہتے تھے دیکھو، اس گورنر کو نصیحت کرتے تھے فاروق اعظم، میری بات یاد رکھنا، تم بھاری اور مہنگا کپڑا نہیں پہننا، یہ آپ کا رولز تھا گورنروں کے لیے، مہنگے والا کپڑا نہیں پہننا، دوسرا مہنگی سواری پر نہیں بیٹھنا، مہنگی سواری پر نہیں بیٹھنا، اور تیسرا 24 گھنٹے اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، کب کوئی بھی آ جائے تمہارے پاس تو فوراً اس کی بات کو سن کر مدد کرنا. یہ علاقے کے گورنر کو کہا، آج تو آپ کو جانتے ہیں ایک معمولی سا کونسلر، میں ایم ایل اے کی بات نہیں کر رہا ہوں، علاقے کا کونسلر لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑی میں پھرتا ہے، یہ کرپ ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے. لیکن اگر فاروق اعظم کا دور دیکھے تو اس دور کے سی ایم کو ایسا معاملہ آپ نظر رکھتے تھے، اگر تھوڑی بھی شکایت آ جاتی تو آپ فوراً گورنر کو عہدے سے ہٹاتے اور دوسرے کو کھڑا کر دیتے. ذری بھی شکایت آ جاتی، فاروق اعظم، آپ دیکھیں فلسطین فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین گئے گھوڑے پر، جب تشریف لے کر گئے تو ہر گلی ہر کوچے میں خالد بن ولید کا لوگ ذکر کر رہے تھے. خالد بن ولید کون ہے جانتے ہیں نا؟ جن کو حضور نے فرمایا سیف اللہ، اللہ سبحان اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خالد بن ولید جن کو حضور سیف اللہ کہتے تھے، وہ تنہا، یہ لکھا گیا ہے کتابوں میں، اب پڑھ کر دیکھے، وہ تنہا خالد بن ولید ایک آدمی 1,00,000 فوج سے لڑتے تھے. بولو اللہ سبحان اللہ. ہاں آپ سو نہیں رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں بچوں، میں جاگتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اصل ہیرو تو یہ ہے. فلموں میں ڈراموں میں آپ سنا ہے دیکھا ہوگا، جو ایک ہیرو 20 کو مارتا ہے اور آپ کو معلوم وہ ایکٹر ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو اصل زندگی بتاؤں، خالد بن ولید کو آپ پڑھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تنہا 1,00,000 فوج سے بھڑ گئے اور بھگایا سب کو مار کر، بھگایا سب کو مار کر. یہ صحابہ کرام ہے، یہ اللہ رسول پر یقین جتنا مضبوط ہو اتنی روحانی طاقت اور اتنی جسمانی طاقت آپ کے اندر بڑھتی ہے. لہذا خالد بن ولید کے چرچے بہت ہو رہے تھے. حضرت عمر نے خالد بن ولید کو کہا تم گورنر نہیں بنو گے، تمہاری جگہ دوسرے کو میں گورنر رکھ رہا ہوں. کہا حضور مجھ سے کچھ غلطی ہوئی؟ کہا نہیں، ہر گلی گلی تمہارا نام چل رہا ہے، آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حضور کو بھول جائے اور تمہیں یاد رکھے. لہذا صرف سکہ چلے گا تو آمینہ کے لال کا چلے گا، ذکر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ رسول پاک کا ذکر ہوگا، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا. اب اندازہ کریں اتنی سی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو عہدے سے ہٹا دیا، اتنی سی بات پر کہ گلی گلی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. اتنی سی بات آنے کے وہ خود نہیں کروا رہے تھے، لوگ ان کی محبت میں کر رہے تھے. لیکن یہ فاروق اعظم کی سیاسی نظریہ آپ دیکھیں کہ آگے کی چیز کو بھنک کر فیصلہ کرنا، یہ ہر ایک کے اندر بات نہیں ہوتی ہے. آگے کو دیکھ کر کہ آگے کیا ہو سکتا ہے یہ سمجھ کر کا فیصلہ کرنا، فاروق اعظم کو اللہ پاک نے ایسی عقل، ایسی دانائی، ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی. مجھے بتانا سمجھانا یہ ہے آپ کو کہ حضرت فاروق اعظم گورنروں پر اتنی گہری نظر رکھے ہوئے تھے، اتنی بھی غلطی ہوتی سیٹ سے ہٹا دیتے، عہدے سے ہٹا دیتے، غلطی نہیں کرتے، اگر کچھ معاملہ ہو بھی جاتا فوراً سیٹ سے ہٹا دیتے. وہ فاروق اعظم کے دور میں 10 سال تک حضرت معاویہ ملک شام کے گورنر رہے. بولنا سبحان اللہ. یہاں میں معلوم کیا ہو رہا ہے، وہ کتنے دیانتدار، تقوی، پرہیزگاری والے صحابی تھے کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں 10 سال تک فاروق اعظم کو اس عہدے سے ہٹایا نہیں.
یعنی کوئی غلطی آئی نہیں آپ کے سامنے, ہٹایا نہیں. اور عثمان غنی کا دور 13 سال رہا, عثمان غنی نے بھی حضرت معاویہ کو سیٹ سے نہیں ہٹایا. بولے نا سبحان اللہ. یہ آپ کی دیانتداری ہے. لہٰذا میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اب حضرت فاروق اعظم کا دور ختم ہوا, عثمان غنی کا دور ختم ہوا, حضرت مولائے کائنات کا دور شروع ہوا, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا. آپ کے دور مبارک میں, کیونکہ حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے, بلوائی جو ایک یہودی تھا عبداللہ بن سبا, ذرا ذہن میں رکھے ایک بات, بہت اہم بات ہے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ باتیں آپ کو سمجھنا ہے, ان باتوں کے ذریعے سے آپ کے ایمان اور عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے. پہلے تو کالے کپڑے والے شیعہ لوٹتے تھے یہ باتیں بتا کر, لہٰذا آج وہ تو شیعہ ہے, الحمدللہ ہم دور رہتے ہیں ان سے, لیکن آج اپنے آپ کو سنی کہنے والے, اپنے آپ کو خواجہ غریب نواز کا نہ جانے کہاں کہاں کے بزرگوں کا خادم کہنے والے, آج حضرت معاویہ بن سفیان کو گالیاں دے رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ معاویہ صحابی رسول ہے. سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرو, ان کی عزت کرو. حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج لوگ معاذ اللہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے گالیاں دے رہے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کا پردہ فاش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے, اور ہم اہل سنت و جماعت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اور حضور سے بھی محبت کرتے ہیں, اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. لہذا پہلے ایک بات یاد رکھیں, حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ آئے, یعنی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا مظلومانہ طریقے سے, آپ کے گھر میں رہ کر 40 دن تک آپ کو قید کیا گیا, اور اس کا سب سے پیچھے ماسٹر مائنڈ, جس کو ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں, سب پہ جو دماغ کو خراب کرنے والا, شک ڈالنے والا, اصل میں لڑا کر عثمان غنی کو شہید کرنے والا, جس کو ماسٹر مائنڈ ہم کہتے ہیں کہ پلاننگ کر کر کام کرنا, وہ ماسٹر مائنڈ کا نام عبداللہ بن سبا تھا. یاد رکھیے نام عبداللہ بن سبا, یہ یہودی تھا. جب فاروق اعظم, کیونکہ حضرت عمر کے دور میں سرکار نے فرمایا تھا عمر فتنوں کا دروازہ ہے, لاک ہے, یعنی جب تک عمر ظاہری زندگی میں رہے گا کوئی فتنہ سر نہیں اٹھائے گا. بولے نا سبحان اللہ. حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں فرمایا تھا عمر فتنوں کا دروازہ ہے, لاک ہے, جب تک عمر ظاہری زندگی میں رہے گا کسی فتنے میں ہمت نہیں ہوگی سر اٹھانے کی. اس لیے حضرت فاروق اعظم کے دور میں کوئی فتنہ آیا نہیں, اگر آ بھی جاتا تو حضرت فاروق اعظم پیر کے نیچے دبا کر رکھ دیتے تھے. یہ حضرت فاروق اعظم کی دور نظری تھی. کہ شہادت کے بعد تو عبداللہ بن سبا اصل میں یہ تھا یہودی. کیا تھا سمجھ کر, کیا تھا. اب اس نے دیکھا عمر تو چلے گئے, اب یہ کیا کیا, یمن سے مدینہ آیا اور آ کر میں مسلمان ہونا. اس کی پلاننگ کچھ اور تھی. مسلمان سے زبان سے کلمہ پڑھا, اندر سے یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب مسلمانوں میں آپس میں لڑانے کا مجھے موقع, بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھو, آپس میں لڑانے کا موقع مجھے مل جائے گا. اب یہ بظاہر ڈائریکٹ اگر دشمن بن کر آتا تو کوئی مسلمان اس کی بات نہیں سنتے, لہٰذا ایک کلمہ پڑھ لیا, اور زبانی کلمہ جس کو منافق کہتے ہیں. اور عبداللہ بن سبا نے پلاننگ کر کر لوگوں کو جمع کیا, وسوسے ڈالتا تھا, ارے یار عثمان غنی ایسا کر رہے, وہ کر رہے, اس طرح سے لوگوں کو ذہنوں کو خراب کر کر حضرت عبداللہ بن سبا جیسا بدبخت آدمی نے لوگوں کو جمع کیا, جمع کر کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. اچھا, آپ کی شہادت کے بعد جو لوگ عثمان غنی کو شہید کر رہے وہ بظاہر دیکھنے میں کلمہ پڑھنے والے تھے, مسلمان تھے, لیکن عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے. ماسٹر پلان تو یہی تھا نا. اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس صحابی عثمان غنی کو شہادت کے بعد کچھ لوگ جو ہے نا ڈیوائڈ ہو گئے حضرت علی کی فوج میں. سراج, کچھ لوگ ڈیوائڈ ہو گئے, دیکھو بچہ اٹھ رہا, جاؤ عثمان مت دو, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ادھر ادھر آپس میں پھیل گئے. اب عثمان غنی کی شہادت ہو گئی, ذہن میں رکھے آپ. اب یہاں آ کر گالیاں دیتے ہیں کون, آپ نے آپ کو سنی کہنے والا. میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ 22 رجب وہ کیوں معاویہ کا عرض کرتے ہیں, ابے صحابی رسول ہے. اب مجھے بتائیے, یہاں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے, حضرت علی کا دور مبارک آیا تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے کہا, امیر معاویہ تنہا نہیں کہے, سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی یہ بات کہی تھی, سیدہ ابو طلحہ نے بھی یہ بات کہی تھی, حضرت سید زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی تھی. اما عائشہ صدیقہ, حضرت ابو طلحہ, زبیر بن عوام, امیر معاویہ نے
حضرت علی سے کہا دیکھو اب خلیفۃ المسلمین آپ ہو گئے، لہذا جن جن لوگوں نے عثمان غنی کو مارا ہے، قتل کیا ہے، ان سے بدلہ لو. یہ آپ نے جواب آواز اٹھائی، ٹھیک ہے. لیکن حضرت مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے میں بدلہ لوں گا، ایک ایک کو پکڑ کر. عثمان میرا بھائی تھا، ان کو ناحق قتل کیا گیا، ان کے گھر میں 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر مارا گیا ہے، میں لوں گا. لیکن حضرت علی فرما رہے تھے کہ ابھی موقع نہیں ہے، حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم لڑیں گے تو سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ اسلام اس وقت حضرت علی کے دور میں 44 ممالک تک پھیل چکا تھا. بولنا سبحان اللہ. یہاں اس لیے علماء کہتے ہیں یہ فیصلہ کرنے میں حضرت علی حق پر ہے. اس جنگ میں صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئی تو اس میں حق پر کون تھے؟ سنت کے حق پر حضرت علی، حق پر یعنی سنت کا آخر حق پر علی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا کائنات تھے. اب رہا رتبہ کس کا بڑا تھا؟ معاویہ کا، علی کا. معاویہ بھی صحابی، مولا کائنات، ان دونوں میں فضیلت میں رتبے میں کون بڑے تھے؟ تو یہ بھی آپ سن لیجئے، حضرت علی تو بہت بڑے ہیں، لیکن حضرت معاویہ، حضرت علی تو دور کی بات ہے، امام حسین کے بھی برابر نہیں تھے رتبے میں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کیا علی کے بیٹے حسن حسین جو ہے نا، حضرت معاویہ امام حسین کے بھی برابر نہیں تھے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا تھا آپ بدلہ لے، تو لوگ یہاں کا پہچان دیکھیے علی سے لڑا انہوں نے، علی سے لڑا انہوں نے، علی سے لڑا انہوں نے. ارے بھائی پہلے تو یاد رکھے ان کی یہ آواز اٹھانا یہ بھی قرآن کے تحت تھا. حضرت معاویہ نے جو آواز اٹھائی نا، حضرت علی سے کہا تھا بدلہ لیجیے ان سے، یہ بھی قرآن کے تحت تھا. آپ پہلے وہ کیسا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے اگر تمہارے بھائی کا قتل کسی نے ناحق کے کر دیا ہو تو تمہیں حق ہے آواز اٹھانے کی. بولنا سبحان اللہ. قرآن خود کہہ رہا ہے، کئی آیت ہے قرآن پاک میں، قرآن اس بات کی آپ کو اجازت دے رہا ہے اگر آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار کو کسی نے بلا وجہ قتل کر دیا ہے تو آپ اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا. کس کا حکم ہے؟ مجھے بتائیے کس کا ہے؟ قرآن کا حکم ہے. اب مجھے بتائیے رشتہ داروں کو حکم ہے نا کہ اگر تمہارے بھائی یا کوئی قتل کر دیا ہے تو بھائی نہیں ہے مرحوم کا تو رشتہ دار آواز اٹھائے. آج ہوتا بھی ہے. تو عثمان غنی کے رشتہ داروں میں حضرت معاویہ تھے، تو رشتہ دار ہونے کے ناطے حضرت معاویہ نے قرآن کا حکم بھی تھا، رشتہ دار بھی تھے، اس لیے آپ نے آواز اٹھائی تھی. ہر حضرت علی سے کہا تھا علی دشمنوں سے بدلا لیجیے، لیکن حق پر علی ہی تھے. حضرت مولانا نے سمجھایا اس مسئلے کو لے کر آپس میں جنگ ہوئی دونوں میں، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں حضرت مولا کائنات نے اور حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے تو کئی مسلمان شہید ہو رہے، کئی صحابہ شہید ہو رہے، لہٰذا ہم آپس میں مل جائیں گے. یہ دونوں بعد میں صلح کر لی. مولانا سبحان اللہ. اور یاد رکھے اگر خلیفہ، جب بادشاہ خلیفہ بنتا ہے نا، اگر سامنے والا ناحق لڑ رہا ہوتا تو خلیفہ کو یہ اجازت ہے یہ اس وقت تک اس سے لڑتے رہے کہ جب تک یا وہ مر نہ جائے یا وہ معافی نہ مانگ لے، ٹھیک ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریہ دیکھیے، مولا کائنات نے جنگ، اگر حضرت علی کی نظر میں معاویہ غلط ہوتے تو آپ صلح نہیں کرتے، کیونکہ خلیفہ کو اجازت ہے کہ لڑو، یا تو اس کو قتل کر دو یا تو معاف کر دو. لہذا حضرت علی نے جنگ کو روک کر بتا دیا کہ معاویہ نے جو مجھ سے جنگ کی ہے وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کی ہے، کوئی غلط نہیں کیا تھا، لیکن حق پر علی تھے. بولنا سبحان اللہ. میں مقام و مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں. میں آپ کو بعد میں اگر کوئی تقریر کرنا ارے حضرت معاویہ کی اتنی تعریف کر دی علی کے سامنے انہوں نے لڑے تھے، کوئی آپ کو زہر نہ دے دے ان باتوں میں شہر میں لا کر. میں آپ کو بتا رہا ہوں مقام و مرتبے میں حضرت علی تو دور کی بات ہے، حضرت معاویہ امام حسین کے بھی برابر نہیں ہے. ذہن میں رکھے. اور اس جنگ میں حق پر علی تھے، حق پر، کیونکہ حضرت علی جس نظریے سے اس مسئلے کو دیکھ رہے تھے اس نظر تک معاویہ نہیں پہنچ سکے، اس نظر تک معاویہ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ علی وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے خود کرایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. بولنا سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو جو علم علی کے پاس تھا وہ معاویہ کے پاس نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ. لیکن دونوں کا نظریہ حق پر تھا، دین کے لیے تھا، شریعت کے لیے تھا. حضرت معاویہ علی سے جلتے نہیں تھے،
جو جنگ کی ہے نہ پیسے کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ کرسی کے لیے، وہ جنگ دونوں کی اللہ کی رضا کے لیے تھا. یہ ذہن میں رکھے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے یزکیہم یتلو علیہا آیاتہ یزکیہم. سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے یہ نبی تمہیں قرآن پڑھ کر سنانے آیا، قرآن کا معنی بتانے آیا اور تمہارے دلوں کو پاک کرنے آیا ہے. یزکیہم قرآن نبی کس لیے آیا؟ قرآن پڑھ کر سنا، قرآن کا معنی سمجھائے، قرآن اور تمہارے دلوں کو پاک کرے. مجھے بتائیے صحابہ کے دلوں کو حضور نے پاک کر دیا تھا. بولو اللہ سبحان اللہ. اس آیت کے تحت یزکیہم کے تحت صحابہ کے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک و ستھرا کر دیا تھا. تمام صحابہ کے دل ایسے پاک ہو گئے تھے، ان کے دل میں دنیاوی محبت تھی نہ، ان کے دل میں دشمنی تھی، نہ حسد تھا، نہ بغض تھا، نہ پیسے کی لالچ تھی. وہ ساری گندگیوں سے صحابہ اکرام کے دلوں کو حضور نے پاک کر دیا تھا. بولے نا سبحان اللہ. تو صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اگر کوئی دیکھے معاویہ علی سے لڑے، علی سے لڑے، ارے بھائی خاموش رہے، یہ بڑوں بڑوں کا مسئلہ تھا. وہ جنگ جو ہوئی ہے نا، نہ دولت کے لیے ہوئی، نہ شہرت کے لیے ہوئی، نہ پیسے کے لیے ہوئی، نہ کرسی کے لیے ہوئی. وہ جنگ دونوں بھی حق پر شریعت کے دائرے میں رہی، اور لیکن حق پر مولا علی تھے. یہ سمجھنے کا معاملہ تھا. یہ تھوڑی سی سمجھ معاملے کو نہیں ہوئی، لیکن مولا کائنات سمجھ گئے تھے اس مسئلے کو کہ حالات ایسے نہیں تھے جنگ کرنے کے. لہذا یہاں یہ بتا کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اب اس جنگ کو لے کر معاویہ علی سے لڑے، معاویہ علی سے لڑے، اس جنگ کو لے کر شیعہ تو بولتے رہتے ہیں، ہمیں ان کو مطلب ہی نہیں ہے، شیعہ سے تو مطلب ہے ہی نہیں. ہم کو تھوڑی مسلمان سمجھتے ہیں، کالے کپڑے والوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن آج اس دونوں کی جنگ کو لے کر آج کے اس دور میں حضرت معاویہ کو ٹی وی پہ آ کر گالیاں دے رہے ہیں بدبخت، اور سر پر پیلا شبلہ پہنے ہوئے ہیں، ہم پر اپنے آپ کو غریب نواز کا خاتم ہو رہے ہیں. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بچوں، ایسے لوگوں کے عقیدے مت آؤ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی اتنے بڑی درگاہ کا خادم ہے، میں نے ہوگا کہیں کا بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیے غوث اعظم خود کیا کہتے ہیں اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں. بولے سبحان اللہ. غوث اعظم تو سارے ولیوں کے نام ہے، سارے ولیوں کے نام غوث اعظم ہے نا. ولایت ملتی ہے غوث اعظم کے دربار سے. بولے اللہ سبحان اللہ. ولیوں کے امام غوث اعظم ہے. غوث اعظم دستگیر اپنی کتاب غنیت الطالبین پڑھ کر دیکھے. آپ فرماتے ہیں کہ جو امیر معاویہ اور مولا کائنات میں جنگ ہوئی، عام مسلمان اس کے بارے میں کچھ نہ رہے، خاموش رہے. بولے نا سبحان اللہ. خاموش رہے، کچھ نہ بکے، کیونکہ وہ صحابی رسول معاویہ ہاں حق پر مولا علی تھے. یہ بات حضرت غوث اعظم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. ہمیں غوث اعظم کے عقیدے کو اپنانا چاہیے. ان لوگ کے عقیدے کے پیلے کالے شملے والے اگر آ کر دین کے خلاف بات کریں گے، شریعت کے خلاف بات کریں گے، اور وہ عقیدہ جو 1400 سال سے مسلمانوں کا چلتے ہوئے آ رہا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا، کتنا بڑا سجادہ ہو دو، کتنا بڑا سید ہو دو، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. کیوں کہ سید اگر غلط راستہ بتائے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اسی بات کو مانا جائے گا اگر سید بھی ہو اور راستہ قرآن حدیث کا صحیح بتا رہا ہو. یاد رکھے، اب میں سید ہے بھائی، میں نے کہا سید ہو، ایسے کوئی حدیث ہے کہ سید اگر غلط راستہ بھی بتایا تو ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ؟ ایسا تو نہیں ہوگا. سید ہو کر کسی صحابی کو گالی دے گا؟ سید ہو کر معاویہ کو گالیاں دے گا؟ سید ہو کر یہ صحابہ کی جگہوں پر ایل فیل بکے گا؟ ہم کہیں گے دیکھو اسلام میں ایمان پہلے ہے، خاندان بعد میں ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ایمان پہلے ہے، نسب خاندان رشتہ داری یہ بعد میں ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہہ کر صحابہ کا گستاخ آپ کو بنا رہا ہے، ایسے مرشد سے مرید ہونا حرام ہے آپ کے لیے. اگر کتنا بھی بڑا بابا آپ کو نظر آ جائے، کہے میں تو بہت بڑا سید ہوں، میری بات مانو، لیکن امیر معاویہ کو کیا کہہ رہا، صحابہ کو کیا کہتا ہے، اہل بیت کو کیا کہتا ہے؟ نہیں معاویہ، میں پریشان ہو گیا. اپنے آپ کو مشائخ کہنے والے حضرت معاویہ کے نام سے چڑ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تمہاری وجہ سے بچوں کو کیا اثر پڑے گا. میں کالے کپڑوں والوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں سنوں تمہاری بات سمجھا رہا ہوں. میں کہوں گا تم اپنی خانخواہ بیٹھ کر یہ سکھا رہے ہو مریدوں کو کہ معاویہ نے ایسا کیا تھا، وہ کیا تھا. لڑو، جبکہ تم جانتے ہو کہ صحابہ کا مقام مرتبہ کیا ہے. سرکار نے جہاں حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کہتے نبی کے گھر والوں کو، یہ حدیث ہے خواہ سے سنے، حضور نے یہ جہاں ارشاد فرمایا جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس
میں کہتا ہوں بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ حدیث ہے ہم مانتے ہیں، لیکن صحابہ سرکار نے یہ بھی تو حدیث بیان فرمائی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ جہاں اہل بیت کا ذکر آیا ہے وہاں صحابہ کا بھی ذکر آیا ہے، وہاں حضور نے یہ بھی تو فرمایا ہے جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ جہاں پر حدیث میں یہ آیا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، اور سرکار نے یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ لہذا یہ جو آپس میں جگے ہوئے 22 رجب کو اس لیے چلا جاتا ہے نہیں بھائی کن لوگوں کے نیاز کر لو، لیکن معاویہ کو یاد نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں دیکھو ہم اہل سنت و جماعت ہے، یہاں دونوں کی جنگ میں ہم حق پر علی کو مانتے ہیں، رہا مقام و مرتبہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی بڑے امام حسین ہے، علی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اور آنا ہے اور اونچے مقام پر ہے، لیکن ان آپس میں صحابہ کی جنگوں کے بارے میں لے کر عام بچوں کے ذہن خراب نہ کیا جائے، عام بچوں کے ذہنوں کے میں یہ نہ بٹھا دیا جائے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں تھے۔ میں نے کہا دیکھو اب آپ کو ایک آخری فیصلہ سنا کر اپنے ٹاپک پر آ جاتا ہوں، مجھے بتائیے آخری فیصلہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن۔ بولو محبت سے۔ اگر کوئی بھی پیر آپ کو آ کر یہ کہے معاویہ کیا ہے میاں خاموش بیٹھو علی سے لڑے تھے تو آپ ان سے کہنا حضرت قرآن پڑھا آپ نے؟ چلو بزرگان دین کی بات ہے، قرآن کا کوئی انکار کر سکتا؟ قرآن پڑھا نا؟ ہاں پڑھا۔ تو میں نے کہا آپ ان سے پوچھئے قرآن سورہ حدید آیت نمبر 10 جس میں اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بولنا سبحان اللہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آپ پوچھو ان سے کہ حضرت اس آیت کا معنی بتائیے، اس آیت کا معنی بتائیے۔ وہ نہیں معلوم تو پھر بول رہا کیوں؟ کوئی بھی پیر ہوگا اب آؤ سنو اس آیت کا معنی۔ قرآن کہتا کلن، اے محبوب آپ جانتے ہیں کل سارے لوگوں کو کہتے ہیں، عربی میں کل سب کو کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں، ثلاثہ دو کو کہتے ہیں، سبا سات آدمی کو کہتے ہیں، لیکن جہاں پر کل کہا جائے تو سب لوگ آ گئے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا وہ کلن کہا، یعنی کل سے مراد کیا؟ وہ کلن وعد اللہ، اے محبوب میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ یا اللہ کس بات کا؟ وعد اللہ حسنا، تیرے تمام غلاموں سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ بولنا سبحان اللہ۔ تمام صحابہ وہ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کرا، اللہ کر رہا ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ یہ آیت میں امیر معاویہ آتے ہیں نہیں آتے؟ کیونکہ صحابی ہے، اور اللہ قرآن میں کہے محبوب تیرے تمام صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا، جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ تمام صحابی جنتی ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ تمام صحابہ جنتی ہے، تمام صحابہ کو ہم جنتی مانتے ہیں کیونکہ صحابہ وہ ذات ہے جن کے ذریعے سے اسلام آگے پھیلا ہے۔ اگر ان میں اندر آیت نکالو گے تو اسلام میں آ جائے گا۔ کیا کر رہے ہو بیٹھ کر؟ کیا تقریریں کر رہے ہو اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر؟ کیوں بچوں کے ذہن کو بھٹکا رہے ہو؟ کیوں قرآن حدیث سے ہٹا رہے ہو؟ تم سمجھاؤ بچوں کو کہ بیٹا یہ بڑوں کا مسئلہ تھا، حق پر علی تھے، رتبے میں علی ہی بڑے ہیں، لیکن سننا معاویہ کو بھی کچھ نہیں کرنا، یہ جنتی صاحب، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمام صحابی جنتی ہے۔ اچھا جب یہ نعرہ لگانا تمام صحابی جنتی ہے، ایک صاحب بولے یہ تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا قرآن کی آیت خود کہہ رہے۔ میں نے نہیں، تم نے تو سب کو برابر کہہ دیا۔ میں نے کہا برابر نہیں کیا، نفس صحابہ میں تمام صحابہ آئے، نفس صحابہ میں نہیں سمجھا۔ پولیس کا جو محکمہ ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن، پولیس کا جو محکمہ ہوتا ہے اس میں جوان، پھر ہیڈ کانسٹیبل، ایس آئی، سی اے، اوپر جا روپے بڑھتے رہتے، اے سی پی، ڈی سی پی، کمشنر جو بھی ہے اوپر تک جا کر ہے نا، لیکن محکمہ ہے ایک پولیس کا، محکمہ ہے ایک ہی پولیس کا، لیکن اس میں رہنے والے رتبے الگ الگ ہیں، سب کے رتبے سب کا مقام، محکمہ تو ایک ہی ہے پولیس کا، سب کو آپ پولیس ہی کہیں گے ہے نا، چاہے جوان ہو، ہیڈ کانسٹیبل ہو، اے سی پی ہو، سب کو کہیں گے کیا؟ پولیس ہی تو کہیں گے، لیکن رتبے سب کے الگ الگ ہے، مقام الگ ہے۔ اسی طرح حضور کے تمام صحابہ صحابی ہے، بولے سبحان اللہ، تمام صحابی ہے لیکن ان کے رتبے الگ الگ ہیں۔
رتبوں میں تو الگ الگ ہے لیکن صحابہ میں سب ایک ہے. یہ سب نبی کے صحابہ ہے, سب نبی کے صحابہ ہے. اور قرآن میں اللہ نے کیا کرنا ہوا, کل محبوب تیرے تمام صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. تو تمام صحابہ جنتی ہے. حضرت معاویہ بھی جنتی ہے. آپ ذہنوں میں کو خراب نہ کر, میں بار بار کہہ رہا ہوں معاویہ بھی یہ 22 رجب کا آپ کا عرس ہوتا ہے, اپنے گھروں میں فاتحہ دلائے. حضرت معاویہ جو اس امت کے ماموں ہے, یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے سید صاحب, یعنی امام حسین سے کہہ رہا مدینے پاک میں پریشان ہوں, میری مدد کیجئے. امام حسین نے فرمایا تھا تھوڑی دیر ٹھہر, میرا مال آ رہا ہے جو راستے میں ہے. بولے سبحان اللہ. کیا کہا امام حسین نے, میرا مال آ رہا ہے جو راستے میں ہے. اور کچھ ہی دیر میں ملک شام کا ایک آدمی 1 لاکھ درہم لے کر امام حسین کے پاس مدینہ منورہ میں آیا اور آ کر خط لیا. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ معاویہ, حضرت معاویہ کہہ رہے تھے اے امام حسین یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے, قبول فرما لے. بولنا سبحان اللہ. بڑوں کو اگر ہم تحفہ دیتے ہیں نا, کیا یہ چھوٹی سی ہدیہ ہے, قبول کر لے. یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے, قبول کر لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نذرانے کو قبول بھی کیا اور آنے سے پہلے کیا کہا تھا, میرا مال آ رہا ہے جو راستے میں ہے. جو ہدیہ امام حسین کو معاویہ بھیج رہے تھے, اس ہدیے کو امام حسین نے اپنا مال کہہ کر بتایا کہ معاویہ حق پر ہے. اگر بھائی حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن نے خود حضرت معاویہ کو سلطنت دے دی. آپ مجھے بتائیے, اگر امام حسن یا امام حسین کی نظر میں معاویہ معاذ اللہ غلط ہوتے تو کیا امام حسن ان کو سلطنت دیتے؟ انہوں نے ڈر گئے ہوں گے. میں نے کہا نہیں ڈر گئے. آپ بولے نہیں ڈر گئے ہوں گے, فوج معاویہ کے پاس زیادہ تھی, ہتھیار. میں نے کہا نہیں ڈرے. کربلا میں امام حسین ڈرے؟ بولے سبحان اللہ. کربلا میں ڈرے امام حسین؟ 22,000 کے سامنے 72 کھڑے رہے. 22,000 کے سامنے 72 کھڑے رہے. جہاں غلط ہوتا ہے وہ علی کا بیٹا ڈرتا نہیں, ڈٹ کر کھڑ جاتا ہے. علی کا بیٹا اور ڈرے, ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ جو باپ, جس کا باپ علی ہو اور جس کے رگوں میں علی کا خون بہ رہا ہو, وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے سوائے اللہ کے. وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے. تو اگر امام حسن کی نظر میں معاویہ غلط ہوتے تو کیا وہ ان کی سلطنت کو قبول کرتے؟ امام حسین کی نظر میں معاویہ غلط ہوتے تو کیا آپ ان سے ہدیے دیتے؟ آپ تو ٹھہر جاتے ڈر کے کہ تم نے میرے باپ سے کیوں لڑا تھا. نہ, ایسا کبھی آپ نہ امام حسن نے کیا نہ امام حسین نے کیا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب امام حسن پیدا ہوئے تھے نا تو حضور نے فرمایا تھا امام حسن کو دیکھ کر, یہ میرا بیٹا حسن ہے نا, یہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا. بچپن میں پیدا ہوئے بچے تھے, لیکن سرکار نے پہلے کہہ دیا تھا, اللہ پاک نے حضور کو قیامت تک کیا ہوگا یہی بتا فرمایا ہے. سرکار نے پہلے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن ہے نا, مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا. کس گروہ میں؟ مسلمانوں کے. کس کے؟ آپ مجھے بتائیے واقعہ ہوا کب؟ جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی, امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ بنے رہے. اس کے بعد امام حسن نے امیر معاویہ کو کہا یہ لو سلطنت تم لے, ہم آپس میں لڑتے رہے گے تو مسلمان کا خون خرابہ زیادہ ہوگا, لہذا یہ تم لے لو سلطنت دی. صلح کرایا. جب امام حسن معاویہ سے ہاتھ ملا رہے, بولے سبحان اللہ, سیدوں کے سب سے بڑے سید امام حسن ہے نا. امام حسن سے بڑا آج کے سیدوں میں کون ہو سکتا ہے بھائی؟ یہی تو حسن حسین. امام حسن نے جب ہاتھ ملا لیا تو تم کس کھیت کے مولی ہو جو معاویہ کو گالیاں دے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم اہل سنت و جماعت امام حسن کے اس صلح پر راضی ہے اور آج تک بھی راضی ہے. امام حسن نے صلح کیا اور سرکار نے پہلے کیا کہا, 2 مسلمانوں کے گروہ میں یہ میرا بیٹا حسن صلح کرائے گا. 2 مسلمان. حدیث پر غور کرے کہ سرکار نے حضرت معاویہ کو بھی ایمان والا گنا ہے, تبھی تو کہا یہ 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا. لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے فتویٰ. ہاں 60 ہجری میں آپ 22 رجب کو دنیا سے گئے. آپ کا نالائق بدبخت جہنمی لعنتی بیٹا
یزید نے وہ ہنگامہ کیا یہ آپ سب جانتے ہیں کربلا میں. ہم اس کو تھوڑا عزت دیتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہے کس کو عزت دینا اور کس کو نہیں دینا. یہ پہلے باتیں طے ہو چکے, پہلے بزرگوں نے بتا دیا عزت کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. ہم اس کو لعنتی کہتے ہیں, جہنمی کہہ رہے ہیں. یزید کی کوئی عزت کوئی مسلمان کے نزدیک نہیں ہے, لیکن ان کے والد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اللہ راضی ہے, اور ایسا راضی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں ہر صحابی رسول جنتی جنتی, ہر صحابی نبی سب مل کر آپ سب مل کر بولیں گے جنتی ہے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, لہذا ہر صحابی جنتی ہے. بولے نا سبحان اللہ. یہ یہاں مختصر میں آپ کو بس سمجھانا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر, کیونکہ آج کے اس دور میں فتنے زیادہ ہے, اور عالم وہی ہے جو دور میں جو فتنہ چل رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا کر لوگوں کو صحیح راستہ بتائے. یہ سب چلتے رہتا, میں نہیں بولوں گا. میں نے کہا یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہی ہے. عالم تو وہی ہوتا ہے جہاں فتنے ہو رہے ہو, جس مسئلے کو لے کر اس فتنے کے وقت لوگوں کو حق راستہ بتانا یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج کے دور میں فتنے ہو رہے ہیں کہ میں کیا کہوں, پھر کہہ رہا ہوں شیعوں سے تو ہمارا کوئی معاملہ ہے بھی نہیں, لیکن اپنے آپ کو فلاں کا خادم, فلاں درگاہ کا خادم, فلاں حضور کا اولاد کہہ کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گالیاں دے رہے. اگر کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گالیاں دے, آپ کا پیر بھی ہو تو آپ اسی وقت بیعت توڑ دے کہ ایسوں کے ساتھ مرید ہونا حرام ہے. کیونکہ غوث اعظم نے جب صحابہ کی تعریف کر دی, قرآن جب کہہ رہا کہ وہ جنتی ہے, تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ جو مسلمان قرآن کے خلاف راستہ بتا جو پیر, وہ پیر نہیں ہو سکتا, وہ زندیق ہے. وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا, وہ زندیق ہے, وہ غلط راستہ آپ کو بتا رہا ہے. اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور فضیلت بتاتے بتاتے بالکل ہم قریب آ گئے ہیں, کیونکہ پیر کے دن شب معراج کا سننے کے لیے ہے نا. بولے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ. آپ اللہ آپ کے ایمانوں کو تازہ رکھے, اللہ آپ کے اہل و عیان میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کے کاروباروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے, آپ کو سچا عاشق رسول بنائے, اور قیامت تک آپ کی نسل میں اللہ عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے. بالکل آپ اطمینان سے بیٹھے. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھنا نماز کے انتظار میں یہ بھی عبادت ہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کئی لوگ وقت خطبے کا انتظار کر رہے ہو گے ہوٹلوں میں بیٹھ کر, اللہ جانے چبوتروں میں بیٹھ کر, لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ مسجد میں, اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے. لیکن آپ کو توفیق دی, اللہ نے آپ کو پسند کیا, تبھی تو آپ اس کے گھر میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا بالکل اطمینان کے ساتھ کچھ وقت رہ گیا ہے. امیر معاویہ کی اہمیت اور فضیلت کو بتا کر میں آپ کو فوراً شب معراج کی کچھ چند باتیں بالکل بتا کر بات کر, کیونکہ بالکل وقت ختم ہے. پیر کے دن انشاءاللہ اس موضوع پر اسی مسجد میں ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. جس کو سننا کا شوق ہے تو 10 بجے آنے والے پیر کو ضرور تشریف لائے. بہت ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم جب بیان کریں گے مختصر کہ معراج ہے کیا. سبحان اللہ, محبت سے بولے سبحان اللہ. معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کیا, یہ سمجھ لیجیے. اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں, دنیا میں جتنی مخلوق ہے, ان ساری مخلوقات میں انسانوں کو افضل بنایا, اور تمام انسانوں میں اللہ نے نبیوں کو افضل بنایا, اور تمام نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی ہے. بولنا سبحان اللہ. جب وہ نبی دنیا میں آتا ہے, سنا ذرا غور سے, دنیا میں جب نبی آتا ہے اور آ کر لوگوں کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اس پاک ہستی سے میری نسبت ہے جس نے زمین کو بنایا, جس نے آسمان کو بنایا, جس نے چاند اور سورج کو بنایا, جس نے تاروں کو بنایا, جس نے پہاڑوں کو بنایا. آج عقل پریشان ہے سورج کو دیکھ کر, عقل حیران ہے چاند اور تاروں کو دیکھ کر, عقل حیران ہے یہاں یہ سورج کے اپنے ٹائم پر آنا جانا. کئی خدا کے کرشمے دنیا بھر میں آپ کو ملیں گے. پہاڑوں کو دیکھیں, پودوں کو دیکھیں, ایک چھوٹے سے دانے سے اتنے بڑا پہاڑ, اتنا بڑا جھاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. جھاڑ جو نکلتا ہے چھوٹے سے دانے سے نکلتا ہے, کون نکال رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے عقل کہہ رہی ہے خدا. بولے سبحان اللہ. جب خدا کی قدرت کے ایسے ایسے کرشمے دنیا بھر میں ہیں جس کو دیکھ کر آج تک عقل حیران ہے, اس پاک ہستی کو خدا کہا جاتا ہے, اللہ کہا جاتا ہے.
میں اسی پاک ہستی کا نبی ہوں، رسول ہوں، جس کو ساری کائنات، جو دنیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے، پہاڑ، جہاں، سمندر، مچھلیاں، آپ جانتے ہیں اللہ رزاق، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال، اس سے اندازہ کریں اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی شان کیسی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ رزاق تو تو ہی ہے، بولے نا سبحان اللہ، رزق دینے والا اللہ ہے نا، رزق دینے والا، رزق دینے والا، اس لیے اللہ کا ایک صفت ہے رزاق، رزق دینے والا، بانٹنے والا اللہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ رزق تو ہی دیتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بلکہ ایک ٹائم کا کھانا، ایک ٹائم کا کھانا میں پوری دنیا کو تیری دی ہوئی دولت، تیری دی ہوئی طاقت سے پوری دنیا کی، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، کیونکہ جناتوں کو بھی غذا اللہ دیتا ہے، حیوانات کو بھی اللہ غذا دیتا ہے، انسان تو انسان، حیوانات کو بھی۔ اس لیے حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جب تم گوشت کھاتے نا، اس کی ہڈی اس کو سائڈ میں ڈال دو، کیونکہ یہ ہڈی جنوں کی غذا ہے، بولنا سبحان اللہ، حدیث ہے بھائی۔ یہ ہڈی جو ہم پھینکتے نا دسترخوان میں، لیکن باہر پھینکتے، یہ ہڈی جنات کی غذا ہے، اس ہڈی کو جنات جب اٹھاتے تو اللہ اس پر پھر گوشت ڈال دیتا ہے۔ یہ میرا رزاق، میرا رب، ہم سب کا رب اتنا بڑا رزاق ہے۔ اس کی سمجھانے کے لیے ایک بات، اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ کو سمجھ، اس واقعے سے آپ کو اللہ کی قدرت کی طاقت سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح رزاق ہے میرا رب۔ اس کے رزاق کا ایک چھوٹا سا جلوہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم کا کھانا تیری ساری مخلوق کو کھلاؤں، مجھے اجازت دے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو اجازت بھی دیتا ہے اور حکم بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے سلیمان، ایک ٹائم کا کھانا ساری مخلوق کو آج تم کھلانا، آج تم کھلانا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ابھی پاور دولت سب دینے والا سب اللہ ہے نا، اجازت دے۔ اب اندازہ کریں کہ سلیمان علیہ السلام کو ایک ٹائم کا کھانا پوری دنیا کو اس دور کے ساری مخلوق کو کھلانا تھا، صرف انسانوں کو نہیں، صرف انسانوں کا نہیں۔ آپ کہیں گے سلیمان علیہ السلام تو فلسطین میں تھے، پھر وہ ملک شام، دمشق، یہاں دنیا بھر میں انسان تھے نا بھائی، چاہے پھر وہاں تک تو سننا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہواؤں کو بھی کر دیا تھا، جنات کو بھی کر دیا تھا۔ اگر سلیمان علیہ ہوا کو کہتا ہے یہ لے آ کر رہتے تھے فلسطین میں، سمجھانے کے کہہ رہا ہوں فلسطین میں تھے، لیکن اگر سلیمان علیہ السلام ہوا کو کہتے نا کہ جا یہ لے جا کر انڈیا میں بیٹھنے والے فلاں آدمی کو دے دے، ہوا ایک سیکنڈ میں پہنچا دیتی تھی، کیونکہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ ذہن میں رکھے تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھانا بنوایا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کے لیے، سمندر میں رہنے والے مچھلیوں کے لیے، سب کے لیے کھانا بنوایا، سب کے لیے۔ اگر کھانا بنایا گا کتنا بنایا گا ان کا اندازہ کر، یہاں سے اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، یعنی یہاں سے کئی کلومیٹر تک تو خالی دیگیں تھی ان ہے نا۔ اب تیار ہو گیا ایک ٹائم کا کھانا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آؤ لوگوں، تو ایک مچھی سمندر سے باہر آئی، جس کو غیر مچھی، ایک مچھی وہ سمندر سے باہر آئی اور آ کر ایک ہی نیوالے میں سارا کھانا کھا گئی۔ بولو یا سبحان اللہ، خدا کی قدرت کے لیے بولو سبحان اللہ۔ اس طرح کھانا جو ساری مخلوق کے لیے بنایا گیا تھا ایک ہی نیوالے میں کھا گئی۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، اور مچھی نے کہا سلیمان اور کھانا، دیکھا کھانا پوری مخلوق کا بنا ایک نیوالا تو کھا گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو مچھی کہنے لگی کہ اے سلیمان، ایسے دن بھر میں 70 نیوالے میرا رب مجھے کھلاتا ہے، سبحان اللہ، دن بھر میں سے 70 نیوالے۔ اس لیے رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا، میرا رب رزاق ایسا ہے، وہ ایسی بچیوں کو وہی بھوکا رہنے، دن بھر میں 70 نیوالے کھلاتا ہے۔ اندازہ کرے خدا کی قدرت کا کیا قدرت۔ اس لیے رزق کے لیے کبھی پریشان نہ ہو، کبھی رزاق پر یقین کر کر تو کرنا چاہیے، کر کر تو دیکھیں راستے کیسے بناتا ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ مچھلیوں کو بھوکا رہنے دیتا، وہ مصطفیٰ کے غلاموں کو کیسے بھوکا دے سکتا ہے۔ ارے وہ حدیث آپ بار بار سنا ہے کہ رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، بولنا سبحان اللہ۔ تو وہ رب، وہ قدرت، وہ طاقت، وہ پاور کا نام رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کو پالنے والا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بنانے والا۔ ارے بندے آج تک حیران ہے پہاڑوں کو دیکھ کر، ہمالیہ کا پہاڑ جو آج بھی
کنیا کماری میں ہے, زمین سے 30,000 فٹ کا اتنا اونچا بڑا پہاڑ. لوگ حیران ہے یار, زمین سے 30,000 40,000 فٹ کا اتنا بڑا پہاڑ, قدرت کا کرشمہ دیکھے, بنانے والی قدرت ہے, رب کے حکم سے بنایا گیا ہے. تو اس سے اندازہ کرے کہ خدا کی طاقت کا, خدا کی قدرت کا. اب اندازہ کرے یہ ساری کائنات کو بنانے والا رب ہے. اب نبی آ کر کیا کہتا ہے, اس رب سے ہمارا تعلق ہے. بولنا سبحان اللہ, محبت سے بولے سبحان اللہ. اب نبی جب آ کر دنیا میں کہتا ہے کہ اسی پاک ہستی سے ہمارا تعلق ہے, اسی پاک ہستی نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے لیے, اسی پاک ہستی نے ہمیں نبی بنایا ہے, اسی رب نے ہمیں رسول بنایا ہے, اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں, ہم تمہیں اللہ تک پہنچائیں گے. بولنا سبحان اللہ. اب جب نبی آ کر اعلان کرتے ہیں نا, تو نبی جب اعلان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کا تعلق اس پاک ہستی سے ہے جس کو رب کہتے ہیں, جو ساری کائنات کو بنایا ہے, اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ ثبوت مانگتے ہیں. ثبوت کے طور پر انبیاء نبیوں کو اللہ تعالیٰ ثبوت کے طور پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا نبی ہے, یہ ثابت لوگوں کو سمجھانے کے لیے, یقیناً یہ میرا رسول ہے, میرا نبی ہے, یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے عطا فرماتا ہے. بولے یار سبحان اللہ. کیا دیتا ہے؟ معجزہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ اب معجزہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ نبی کو معجزہ بتانا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ وہ معجزہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اس کا تعلق واقعی رب سے ہے. پہلے معجزہ کہتے کس کو ہے؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو تمہاری عقل میں نہ آئے, تمہاری جہاں تک تمہاری عقل کی دوڑ ہے. لیکن نبی معجزہ ایسا کر کر بتاتا ہے جہاں تمہاری عقل میں نہ آئے. اس کے اور آسان کرو بات سمجھ جائے. اب مجھے بتائیے, یہ یہاں سے بمبئی اگر ہم کو جانا ہے کتنی دیر رہ گئی گی؟ کیونکہ پہلے دور کو چھوڑ دیا, میں آپ کے دور کی بات کر رہا ہوں. اگر ٹرین سے بھی گئے, فاسٹ ٹرین سے 12 گھنٹے 13 گھنٹے. چلو کار سے اگر کوئی بندہ 120 کی اسپیڈ سے بھگا رہا, بمبئی جانا ہے اس کو, تو کم سے کم 8 گھنٹے تو لگ ہی جائیں. چلو مان لیا کوئی اتنا اسپیڈ چلا رہا ہے, تو ایک سے کار نکل گئی ہے کہ 200-300 کی اسپیڈ بھی بھگاؤ تو اندر بیٹھنے والوں کو محسوس نہیں ہوتا. ایسی بھاری بھاری کاریں جو ہے نا BMW کے نام سے کیا کیا کاریں نکل گئی ہے. اگر اس اسپیڈ والی کار میں بھی آپ اگر یہاں سے حیدرآباد سے بمبئی جائے تو 6 گھنٹے تو لگیں گے, 5 گھنٹے تو لگیں گے بھائی, اس سے زیادہ, اس سے تو کم نہیں ہوگا, ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن اگر باہر میں جاؤں, آپ کو وہی بھی کہوں گا کویت ہے کہ 2 منٹ ٹھہر جاؤ, میں بھی آ رہا ہوں, اور میں گیا باہر 10 منٹ کے بعد اندر آ گئے, کتنے منٹ لگے مجھے, اور میں آ کر آپ کو یہ دعویٰ کر کے میں بمبئی جا کر آیا, تو آپ عقل مان لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی اچھی سے اچھی کار میں گئے تو 6 گھنٹے ہیں, ٹرین سے پلین سے گئے تو 50 منٹ تو ہے بھائی. پلین آپ کو 1 گھنٹے میں پہنچاتا ہے بمبئی جہاز, لیکن آپ 10 منٹ میں جا کر آ کر کہہ رہے کہ میں بمبئی جا کر آیا, تو یہ بات عقل میں آئی؟ اسی کو معجزہ کہتے ہیں. مولانا سبحان اللہ. نبی برسوں گھنٹوں کا کام پل میں کر کر بتاتا ہے. مولانا سبحان اللہ. پل میں کر کر بتاتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. اسی کو نبی کہا جاتا ہے, اور نبی کا یہ معجزہ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے یہ نبی سچا بھی ہے اور خدا کی طاقت قدرت والا پاور والا بھی اللہ ہے, جو چاہے اللہ کر سکتا ہے. بولنا سبحان اللہ. اس لیے معجزہ اس کو کہتے تھے تمہاری عقل میں نہ ہے, لیکن نبی کر کر بتا. جو کام تم نہیں کر سکتے تو تمہاری طاقت نہیں کر سکتی, نہ موجودہ حالات وہ کام نہیں کر سکتے, لیکن وہ نبی کر کر بتاتا ہے. بولنا سبحان اللہ. ہر دور میں اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا, ساتھ میں معجزہ بھی دیا. لیکن ایک اور بات سنو, اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو معجزے دے, معجزہ کس کو کہتے سمجھ گئے؟ بولنا سبحان اللہ. بہت نیچے کر کر, بڑی محنتیں کر کر یہ کتابیں ہم پڑھتے گھنٹوں گھنٹوں, اس کا نچوڑ آپ کو آسان کر کر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھائے. یہ معجزے کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے اتنی مثالیں دے دے کر سمجھائی ہے, لیکن ان میں سے سب سے نیچی اور آسان مثال دے کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ معجزہ کہتے کس کو ہے. اب سمجھ گئے کہ نبی کو معجزہ دکھانا ضروری ہوتا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس کا تعلق رب سے ہے.
بولنا سبحان اللہ. اس کا تعلق رب سے ہے. معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے اس لیے نبیوں کو, لیکن ہر دور میں جو نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو دور کے حساب سے معجزے بھی دیتا ہے. اس کو بھی سمجھیے. معجزہ کیا سمجھ گئے نا؟ جس دور میں جو نبی آتا ہے اس دور میں جو جو کاریگری ہوتی ہے, کمالات ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, تو ان کمالاتوں سے زیادہ کمال اللہ نبی کو دے کر بھیجتا. بولو نا سبحان اللہ. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت تیز تھی. کیا تھی؟ جادو بہت خطرناک تھے. لوگ ایک سے ایک جادوگر تھے, ایک سے ایک جادوگر. یہاں تک کہ جادو کا اندازہ کریں کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں کھیت میں رہنے والے کسان کے پاس گئے انسان بن کر. جا کر اس سے پوچھا کہ تجھے پتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ کہاں اس وقت؟ انسان بن کر جبریل علیہ السلام خود گئے کھیت میں رہنے والے کسان سے پوچھ رہے ہیں تجھے پتا ہے کس وقت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے کہا ٹھہرو 2 منٹ ابھی میں جادو سے دیکھتا ہوں. آپ مکرا دیکھ کر انہیں آنکھ کھول کر بولا میں پوری دنیا میں دیکھا کہیں نظر نہیں آیا, یا تو تم فرشتے ہو یا میں ہوں. یعنی جادو کتنے کمال کی تھی کہ لوگ ایک عام کسان اب ایسے لوگوں کو اللہ کی معرفت دلانا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے یار. بہت آسان کر رہا ہوں کہ معراج کتنا بڑا معجزہ ہے میرے آقا کا. اب جہاں ایسے لوگ رہتے ہو ان لوگوں نے نبی کو بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. اب وہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو بھائی ایک عام آدمی کی طرح اتنے کمالات تو موسیٰ علیہ السلام میں کتنے کمالات ہونا چاہیے. ایسے دور میں جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے تھے, لیکن جو کام جادوگروں سے نہیں ہو پایا وہ کام موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ کے طور پر کر بتایا. بولو سبحان اللہ. جو کام جادوگر ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا, اللہ کی عطا سے موسیٰ علیہ السلام نے, جیسا کہ دیکھیا موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالا. میری طرف دیکھے کوئی اٹھ رہا کون جا رہا اس پر نظر, میری طرف ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام گئے لوگوں سے کہا میں نبی ہوں رسول ہوں. لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے اس کا, اس پاک ہستی سے آپ کا تعلق ہے, ثبوت کیا ہے آپ بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر ایک سے ایک کمال دکھا سکتے ہیں, ایک سے جانا شوکتے بازیاں دکھا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کی معرفت دلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب جا کر لوگوں سے کہہ رہا ہے اس پاک ہستی سے میرا تعلق ہے, میں رسول ہوں, میں نبی ہوں. لوگوں نے پوچھا اس کا ثبوت کیا ہے. اگر ہوا میں اڑ کر بتاتے لوگ کہتے ہم بھی ہوا میں اڑ سکتے ہیں, بھائی یہ کیا بات ہے, ہمارے پاس کئی جادوگر جو اور. اگر کوئی ایسا کام کر بتاتے جہاں اس دور میں جادوگر بھی کر سکتے تھے لوگ نہیں مانتے تھے, اب ایسا کام کر بتاؤ جو اس دور میں کوئی نہ کر سکتا ہو سوائے نبی کے. بولنا سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے. جب لوگوں نے کہا اس کا ثبوت کیا آپ نبی ہے, آپ نے قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بغل میں ڈالا. کس میں ڈالا؟ بغل میں ڈالا. اور جب آپ نے ہاتھ نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سورج سے زیادہ چمک رہا تھا. بولا محبت سے سبحان اللہ. سورج سے زیادہ چمک رہا تھا. اس کو معجزہ کہتے ہیں. اللہ ہر دور میں نبیوں کو بھیجا تو حالات کو دیکھ کر بھیجا. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو زیادہ تھی تو اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو عام لوگوں سے زیادہ خوبی آپ میں دی کہ آپ کے کہنے پر ہوا چل رہی ہے, آپ کے کہنے پر جانور آ رہے ہیں, آپ کے کہنے پر جنات آ رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس کا تعلق واقعی رب سے ہی ہے. بول اللہ سبحان اللہ. آپ نے نہیں دیکھا صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ قرآن میں ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام گئے لوگوں کو سمجھایا میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, رب سے میرا تعلق ہے, رب سے میرا تعلق ہے. لوگوں نے عجیب سے سوال کیا, اچھا اگر آپ نبی ہے تو ایک کام کریے, یہ پہاڑ دکھ رہا. بولے ہاں پہاڑ, اس پہاڑ سے حاملہ پیٹ سے رہنے والی اونٹنی کو نکال کر بتائے. اگر آپ نبی ہے اس پاک ہستی سے آپ کا تعلق ہے, کوئی ایسا کام کر بتائے جیسا کہ پہاڑ ہے, پہاڑ سے حاملہ اونٹنی جو اونٹنی بھی ہو اور پیٹ سے ہو. ارے بھائی اونٹنی کبھی پہاڑ سے پیدا ہوتی ہے, پتھر سے ہے نہیں ہوتے نا, لیکن نبی جب چاہتا ہے تو اللہ ایسا کر بھی بتاتا ہے. قرآن گواہ ہے صالح علیہ السلام نے دعا کی, لوگوں نے دیکھا پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکل کر آئی, پہاڑ پتھر سے ایک اونٹنی حاملہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے تھے نا، لوگ بڑے اس دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کی اس دور میں بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، بڑی سبھی بیماری کا علاج چٹکیوں میں کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ایسے دور میں آئے جہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، چٹکیوں میں جو بیماریوں کا علاج کر دیتے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو سمجھایا میں نبی ہوں، میرا تعلق اس پاک ہستی سے ہے، مانو مجھے. تو لوگوں نے کہا آپ نبی ہے، اس کا پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو، جو مادر ذات اندھے ہیں، پیدائشی طور پر اندھے ہیں، میں اللہ کا حکم سے ان کو بینائی کر دیتا ہوں، ہاتھ لگا تو اللہ روشنی دے دیتا ہے. اس دور کے بڑے بڑے ڈاکٹر بیماریوں کا علاج تو چٹکیوں میں کرتے تھے، لیکن نابیناؤں کو روشنی دینا ان کے پاس یہ کوئی علاج نہیں تھا، اس کے لیے وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نبی ہوں، میرا تعلق رب سے ہے، میں پیدائشی اندھوں کو ہاتھ لگا دیتا ہوں تو اللہ روشنی دے دیا کرتا ہے، میں پیدائشی برس کی بیماری ویٹ دھبے والوں کو ہاتھ لگا دیتا ہوں تو اللہ زندہ ان کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے. ارے یہاں تک کو سنا، جو مر جاتے ہیں اگر میں کہہ دوں تو اللہ کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. بولے نا سبحان اللہ. لوگ حیران ہو گئے اور آپ کو نبی تسلیم کرے مانے. تو معجزہ اس لیے بتاتے ہیں نبی تاکہ اس دور کے حساب سے بھی اللہ معجزہ دیتا. جو لوگوں میں کمالا تو اس سے زیادہ نبی میں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ. دیکھیں داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگوں میں کیا کمال تھا. آج بھی آپ مکے کے پہاڑوں میں جائے، اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر میری نشانیوں کو دیکھنا ہے، میری قدرت کو سمجھنا ہے تو زمین میں پھرو، زمین میں پھر کر دیکھو. جگہ پر دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، لیکن اس کا پانی الگ ہے اور اس کا پانی الگ ہے. ارے آپ زمین میں پھر کر دیکھیں، خدا کی قدرت کی کرشمے آپ کو سمجھ میں آئے گا. قرآن میں خود کہہ رہا ہے اللہ پاک پھر کر دیکھو ہمارے خدا کی قدرت کی تابش ہے کہ ہم نے کائنات کو کیسا خوبصورت بنایا ہے. لیکن سننا، داؤد علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگ تھے جو پہاڑوں کو چیر کر کمرے بنا لیا کرتے تھے آسانی کے ساتھ. لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس دور میں بھیجا ایسے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. تو داؤد علیہ السلام آئے اور آ کر جو ہے نا صرف ہاتھ پہاڑوں کو چیرتے رہا. آپ نے اپنے ہاتھ سے لوہے کو نرم کر بتایا. لوہے سے پہاڑ کو چیرا جاتا نا، آپ نے لوہے کو موڑ کر بتایا کہ میرا تعلق اس پاک ہستی سے ہے جس کو نبی کہا جاتا ہے. لوگ آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر مانے کہ ہاں واقعی ہم اللہ کے نبی ہیں. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کہ جو دور میں نبی آتے ہیں اس دور میں جو کمال ہوتے ہیں ان سب سے زیادہ کمال اللہ نبی کو دیتا ہے. اللہ خوبیاں نبی کو دیتا ہے. وہ نبی آتے ہیں اور اس سے زیادہ کمال و خوبی لے کر آتے ہیں. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اب چلو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کمال دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کمال دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسا کمال دیا. اب باری آئی آمینہ کے لال کی، بولو گا محبت سے سبحان اللہ. اب باری آئی مدینے والے آقا کی، اب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت کی. جب وہ پیدا ہوئے، جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، لوگ کہے کہ بھائی آپ نبی ہو تو کیا پروف ہے، بولو نا سبحان اللہ. تو ضرور آپ دیکھیں اگر اللہ پاک نبی کو معراج کی رات نہ بلاتا، بولو نا سبحان، کیونکہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے محبوب تجھے تو میں آخری نبی بنانے والا ہوں، لیکن تیری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زمین سے راستہ آسمان کا پل بھر میں کر بتائیں گے، پلین بنائیں گے، راکٹ بنائیں گے، ہیلی کاپٹر بنائیں گے، جہازیں بنائیں گے. محبوب ایسے دور میں مجھے نبی بنا کر بھیج رہا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. تیرے دور میں تو سائنس بہت ترقی کرے گی، بہت زیادہ ترقی کرے گی. ارے بھائی آج سے 500 سال پہلے کسی کے گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ایک بندہ فون میں بیٹھے اپنے گھر میں امریکہ میں رہنے والے کو دیکھے گا، امریکہ میں رہنے والے کو دیکھے گا. کسی کے دماغ میں خیال نہیں تھا، لیکن آج فون نے وہ حل کر بتا دیا، آج ٹی وی نے وہ حل کر بتا دیا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہو تو آپ اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، وہاں کی آواز جہاں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنس حضور کے دور میں ترقی ہونے والی تھی. اللہ یہ سب جانتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ یہ سب جانتا تھا ایسے ٹیکنالوجی ہوگی، ایسے ترقی ہوگی. محبوب تیرے دور میں لوگ آسمانوں میں اڑ کر بتائیں گے، چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے، چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کریں گے. پیارے میرا تو معاملہ ہے
میری تو یہ ڈیوٹی ہے, میرا تو یہ سنت ہے, جب میں نبی کو بھیجتا ہوں تو اس دور میں جو لوگ ہیں ان سے زیادہ کمال میں نبی کو دیتا ہوں. پیارے میں ایسے دور میں تجھے بھیج رہا ہوں, تیرے دور میں لوگ چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے, لیکن میں نے تجھے چاند سے آگے اس لیے بلا لیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو کمال تم 1400 سال بعد کر کر بتا رہے ہو, مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے چاند سے آگے جا کر بتا دیا ہے. بولے گا محبت سے سبحان اللہ. لوگ آج تک پریشان ہیں, معراج ہے کیا؟ میں کہا معراج اللہ کی بے پناہ قدرت کا جلوہ ہے. بولے گا سبحان اللہ. جو زمین سے عرش کا سفر کروڑوں سال کا ہے, کروڑوں سال کا ہے, اور حضور ایسا دے اور ایسا ہے. بولو نا سبحان اللہ. کیا میرا رب کی خود طاقت. آپ جانا اللہ سب کر سکتا ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں. اب اللہ سب کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے میں طاقت والا, قدرت والا. یہ مانتے ہیں نا. اگر کوئی وہاں بھی آپ کو کہے معراج ہے کیا, میں اس سے کہو توحید کے متوانے, توحید کا نعرہ لگانے والے, ذرا بتا اللہ سب کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے. تو معراج بھی یہی ہے, اللہ سب کر سکتا ہے. جو زمین سے کروڑوں میل کا سفر تھا, لیکن حضور گئے بھی اور آئے بھی. اور کتنی دیر میں گئے؟ یہی تو بات ہے. اگر میں 10 منٹ میں آؤ کہو بمبئی گئے تو ہم نہیں مانو, لیکن حضور کتنی دیر میں گیا؟ کروڑوں میل کا. حدیث میں ہے پہلے زمین سے لے کے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا, آسمان کی موٹائی کو پار کرنا وہ 500 سال, پھر آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا سفر 500 سال, پھر موٹائی کو پار کرنا پھر 500 سال, اس کے اوپر عرش, اور ساتوں آسمان کے اوپر عرش, عرش کے اوپر سدرۃ المنتہا, سدرات سے بھی آگے مصطفیٰ جا کر بتا رہے ہیں. بولا نا محبت سے. اور کتنی دیر میں گئے؟ حدیث میں آتا ہے حضور وضو کرے, وضو کا پانی, بھائی آپ بھی وضو کرتے, پانی زمین پہ گرتا نا, سرکار وضو کر گئے تھے, زمین کا پانی, زمین پہ پانی گرا, پانی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا, حضور جا کر بھی آ گئے. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. پانی زمین سے ہلا بھی نہیں تھا, ہلا بھی نہیں تھا. یہاں تک حدیث میں آتا ہے سرکار جاتے ہوئے دروازے کی کنڈی, دروازہ بھیڑا تو کنڈی ہل رہی تھی دروازے کی, ابھی کنڈی ہل کے رکی بھی نہیں, حضور جا کر بھی آ گئے. بولو نا سبحان اللہ. یہاں تک کیا آتا ہے سرکار جب بستر پر سوئے, جبریل نے آ کر اٹھایا, حضور اٹھ کر گئے, جا کر جنت دیکھا, دوزخ دیکھا, رب کو بھی دیکھا, رب کو بھی دیکھا. دیکھ کر واپس آئے, بستر کی گرمی ختم بھی نہیں ہوئی تھی, اتنی دیر میں حضور جا کر. لوگ حیران ہیں کیسا ہے کیسا گئے, تو آپ مجھ سے کہنا اللہ سب کر سکتا ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. بے خدا کی قدرت میں تجھے یقین نہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے سبحان میں لے کر گیا ہوں. بولو نا سبحان. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا, اللہ کہتا میں لے کر گیا ہوں. آپ نہیں سنے, ایک 5 یا 6 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ اگر آپ کو آ کر یہ کہے کہ میں بمبئی گیا, مدراس گیا, دلی گیا, یہاں تک کہ پورے انڈیا کے اسٹیٹ گیا, امریکہ گیا, فلاں دنیا کے ملکوں کو گیا, ساری دنیا پھر کر آیا ہو, آپ کہیں گے 5 سال کا بچہ امریکہ بھی گیا, دبئی بھی گیا, سعودی بھی گیا, قطر بھی گیا, انڈیا کے سارے 29 اسٹیٹ بھی پھر کر آیا. 5 سال کا بچہ ہم نہیں مانیں گے, لیکن باپ آ کر گئے میں لے کر گیا. بولو نا سبحان اللہ. میں لے کر گیا تو اب میں, ہاں باپ گئے تو سمجھ میں آتی ہے بات. اب یہاں قرآن کیا کہتا ہے, حضور نے یہ نہیں کہا میں گیا, خدا کہتا ہے سبحان میں لے کر گیا. بولا محبت سے سبحان اللہ. یہ معراج کا واقعہ ہے, اور اس کو معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا خدا کی بے پناہ طاقت کے جلوے اس واقعے میں سمجھ. اور اگر یہ معجزہ نہ دیتا حضور کو اللہ, تو لوگ کہتے دیکھو بھائی کس 1400 سال والے نبی کی پیروی آپ کر رہے ہیں, سائنس اتنی ترقی کری کہ ہم چاند تک چلے گئے, تم وہ مدینے میں رہنے والے 1400 سال پہلے آئے تھے ان کی پیروی کر رہے ہو, ان کے حکم کو مانو, سائنس کی ترقی دیکھو. میں کہہ رہا ہوں معجزہ مصطفیٰ معراج حضور کو دے کر اللہ تعالیٰ نے سارے سائنسدانوں کی بولتی کو بند کر دیا, سارے کمال حضور کو اللہ نے دے کر بتا دیا محبوب کو. پیارے تیرے دور میں چاند تک جانے کا لوگ دعویٰ کریں گے, ہم تجھے وہاں بلاتے ہیں, چاند پیچھے رہ جائے گا, تو آگے آ جائے گا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ.
تو سائنس کے حساب سے جو ہے نا معراج کے انکار کرنے والے زندیق لوگ آج دور میں ہیں. میں انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا, آنے والے پیر کو یہاں رات میں 9:15 بجے نماز ہوگی, اس کے بعد نعت محفل کے چند 10-10:30 بجے بیان ہوگا. میں آپ کو سارے ان سوالات کا انشاءاللہ قرآن حدیث کی اور علماء کی تحقیقی کتاب سے جواب دوں گا. جو لوگ آج بھی عقل سے سوچ رہے ہیں حضور گئے اور آئے, عقل سوچ رہے کیسا گئے کیسا ہے, اور آج تک سائنس پریشان ہے, تو انشاءاللہ سائنسی لوگوں کا بھی جواب دوں گا. اور آنے والے پیر کو انشاءاللہ اگر اللہ زندگی رکھا, ایک تو یہ لوگوں کو ہمیں جواب دینا ہے, سائنسدانوں کو جو عقل سے ہر بات کو سوچتے, دوسرے وہابیوں کو اپنے جو معراج کی رات مسجد کچھ نہیں ہوا, ابے ایک وہابی آ کے نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس لیے ہم مسجد نہیں کھولتے, مسجد بند کر کے رکھتے. اچھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, نہیں کیا ہے معراج مناتے لوگ, شب معراج کیا ہے, کیا ہے کیا ہے. میں ایک بھیڑ گیا ایک عالم سے, ایک بدبخت وہابی, کہا حضرت یہ معراج کیوں مناتے آپ؟ تو عالم دین نے کہا دیکھو پہلے یہ بتاؤ معراج کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا سبحان اللہ, محبت سے بولو. اب شاہ جو کہا نہیں ہے, بھائی کہاں ہے؟ وہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں امر ہے. بولے ہاں. میں نے کہا دیکھو آپ بتاؤ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی معراج کا ذکر ہے قرآن؟ بولے ہے. اب آ جاؤ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7, وہاں معراج کا ذکر ہے؟ بولے ہاں ہے. آ جاؤ 27 پارہ سورہ نجم میں 18 آیتیں ہیں. بولے نا سبحان اللہ. والنجم اذا ہوا سے 18 آیتیں پڑھ کر دیکھو معراج کا ذکر ہے. 18 آیتیں یہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, یہ کتنے ہو گئے 19. کتنے آیت ہو گئے 19. اب آ جائے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 پڑھ کر دیکھے, وہاں معراج کا ذکر کتنی آیت ہو گئے 20. سورہ سجدے میں ایک آیت ہے, کتنے آیت ہو گئے 21. سورہ زخرف میں ایک آیت ہے, کتنے آیت ہو گئے. قرآن میں 22 آیتوں میں معراج کا ذکر موجود ہے. وہاں پہ کو کہو ابے ہے نہیں ہے, بولے ہے, ماننا 22 آیت ہے. اب آ گیا بخاری باب الصلاۃ پہ معراج کا ذکر ہے. امام بخاری نے لکھا نہیں لکھا؟ بولے ہاں لکھا. آجا مسلم نے, امام مسلم نے کتاب الایمان میں معراج کا ذکر کیا نہیں کیا؟ بولے ہاں کیا, مسلم میں بھی ذکر ہے. آجا امام نسائی نے باب الصلاۃ میں معراج کا ذکر کیا نہیں کیا؟ بولے ہاں کیا. میں نے کہا قرآن کی 22 آیت ہے, امام بخاری نے حدیث لائی ہے, امام مسلم نے حدیث لائی ہے, امام نسائی نے حدیث لائی ہے, اور اب تک تو پریشان ہے کہ معراج کہاں ہے. میں نے کہا تجھے تیرا عقیدہ مبارک ہو, ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہم معراج منا کر لوگوں کو خدا کی قدرت بھی بتائیں گے اور مصطفیٰ کی شان و عظمت بھی بتائیں گے. قرآن میں 22 آیت ہے, امام بخاری کی باب الصلاۃ میں حدیث, امام مسلم نے باب الایمان میں حدیث, امام نسائی نے باب الصلاۃ میں حدیث پاک بڑی ڈیٹیل سے قرآن میں ذکر آیا ہے, حدیث میں ذکر آیا نہیں. آیت تو ہے. میں نے کہا مولوی صاحب بیان کب کرو گے؟ جب آیا نا قرآن میں 22 آیت ہے نا, بولے ہاں ہے, وہ بیان کب کرو گے؟ جب معراج تو مانتے ہی نہیں ہو تو بیان کب کرو, کیوں ذکر آیا پھر قرآن میں؟ بولے ہاں آیا ہے, تو اس لیے ہم معراج مناتے ہیں. بولنا سبحان اللہ. اس لیے ہم معراج مناتے ہیں. تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اب شب معراج آ رہی ہے مسلمانوں, اس میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ گھوڑوں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا, ان بچوں سے بالکل ہاتھ جوڑ کر کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بڑی محبت سے پالا ہے, محنت کر کر پالا ہے, حلال روٹی کما کر پڑا ہے, آپ کو آٹو چلا کر بنڈی ڈھکل کر پالا ہے. ان بچوں سے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ان مقدس رات, یہ رات ایسے علم حاصل کرنے کی رات ہے, مسجد میں بیٹھ کر علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی رات ہے. ان راتوں میں آپ گاڑیوں کو تیز بھگا کر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. ماں انتظار کرتی ہے بیٹے کا, باپ انتظار کرتا ہے بیٹے کا, میرا بچہ گیا ہے آئے گا. تمہیں اتنی محنت کر کے پالا ہے, اس لیے نہیں کہ تم گاڑی بھگا کر لوگوں کے دین بھی حرام کرو اور خود گر کر ہاتھ پیر ناک توڑ دو. یہ ہر سال کا معاملہ خاص طور حیدرآباد میں ہوتے جا رہا ہے کہ فلاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا. کیوں بھائی؟ بولے 2 بجے رات کو بچے ایک گاڑی پہ 3 جو اسپیڈ بھگا رہے تھے, اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاتھ توڑ گیا, پان ٹوٹ گیا, اللہ نہ کرے کوئی مر بھی جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ رات مقدس رات ہے, حضور
की शान और आज़मत समझने के लिए, खुदा की कुदरत समझने के लिए दी गई है। गाड़ियां भगाकर ना खुद की जान को खतरे में डालना, ना लोगों को नुकसान पहुंचाना, ऐसा काम मैं नौजवान बच्चे जो बैठे हुए उनसे कहूँ खुदा क्या से हाथ उठाकर इंशाअल्लाह मैं ऐसा कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ को लाज रख ले। आप दोस्तों को समझाए, आप आपके भाइयों को समझाइए कि ऐसा काम ना करो। ये रातें मस्जिदों में बैठकर खुदा और रसूल की मारिफत हासिल करने की रातें हैं, अल्लाह की पहचान, रसूल पाक की अजमत समझने की ये रातें हैं। इन रातों को गाड़ियां चलाकर लोगों की नींद ना खराब करे, ना खुद नुकसान में आए, ना दूसरों को नुकसान में पहुंचाए। ये रातों में जागना ये मुस्तहब है। अगर कोई ना सुने, मैं कहता हूं गुनाह होते रहेगा ऐसी रातों में, मैं कहूं उससे बेहतर है आप इशा पढ़कर सो जाओ, फिर फजर में उठो। हदीस में आया है जो इशा पढ़कर सो जाता है अल्लाह उसको आधी रात की इबादत का सवाब देता है, फिर जो फजर में उठता है अल्लाह उसको पूरी रात की इबादत का सवाब देता है। कम से कम अगर गुनाह का अंदेशा हो तो गाड़ी दोस्त सुनेंगे नहीं, भागाएंगे भाई, अरे चल रहा भाई मौलाना बोलते रहते ये कहां से सुनना, ये कहां से छोड़ना, अपना काम है, अपना काम तो भगाना है, ऐश करना, नौजवान है, ये दाढ़ी छोटा है, मौलवियों का काम है, ये नमाज है, ये सारी बातें करते रहते हैं। मैंने कहा उनसे ये शैतानी नफसानी वसवसे मत आए। जान बड़ी कीमती चीज है, पल भर में अगर जान चली जाए किसको क्या मालूम क्या होने वाला है आपके साथ। लिहाजा अपनी जानों को खतरे में ना डालें। अगर वाकई आप नौजवान बच्चों के साथ दोस्त नहीं सुनेंगे, आपके साथ ऐसा कोई गुनाह होने के चांस है, उससे बेहतर आप इशा पढ़कर सो जाइए, जगिए में। मुस्तहब कोई फर्ज या वाजिब नहीं है जगना, मुस्तहब है, कोई फर्ज या वाजिब, उससे बेहतर आप सो जाओ। कम से कम गुनाह से तो बचे रहेंगे, गलत काम से तो बचे रहेंगे। किसी के घर के सामने चीखे मारकर जगाना, किसी घर के सामने दरवाजों में खटके मारकर भागना, कोई मस्जिद में सो रहा है तो उसके कान में नाक में जो है दवाएं छोड़ देना, और किसी घर के सामने की ट्यूबलाइटें फोड़ देना, ये सारे काम गुनाह वाले। तो अगर इस गुनाह से काम आप बचना चाहते हैं, अगर नहीं चल सकते कम से कम सो जाइए, लेकिन खुदा के वास्ते ऐसी हरकतें मत करें। अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह ये पीर के दिन 9:15 बजे नमाज होगी ईशा की, इंशाअल्लाह जरूर तशरीफ लाए। मोजज़ात पर मैं इंशाअल्लाह और आगे बात बताऊंगा इंशाअल्लाह, हुजूर के मोजज़ात की डिटेल कि नबी क्यों होता है, क्या होता है, इंशाअल्लाह आने वाले पीर के दिन वाले डिटेल के साथ बताऊंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे मौला के बैठने को खूब फरमाए, और इनको सच्चा आशिक रसूल बना, और इनकी नस्ल में मेरे मौला क़यामत तक आशिक रसूलों को पैदा फरमा। या अल्लाह अहले सुन्नत व जमात का बोलबाला फरमा, और अहले सुन्नत व जमात के तरीके पे हमें चलने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।